السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ 10واں پارہ شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ إِن كُنتُمْ آمنتم بالله وما أنزلنا على عبدنا يوم الفرقان يوم التقى الجمعان واللہ علی کل شیء قدیر۔ اور تمہیں معلوم ہو کہ جو کچھ مال غنیمت تم نے حاصل کیا یعنی جنگ بدر میں، اس کا 5واں حصہ اللہ اور اس کے رسول اور رشتہ داروں اور یتیموں اور مسکینوں اور مسافروں کے لیے ہے، اگر تم اللہ پر ایمان لائے ہو اور اس چیز پر جو فیصلے کے روز یعنی دونوں فوجوں کی مٹ بھیڑ کے دن ہم نے اپنے بندے پر نازل کی تھی، تو یہ حصہ خوشی سے ادا کرو، اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ یاد رکھیے کہ پچھلی امتوں میں مال غنیمت کے بارے میں اصول یہ تھا کہ جب مال غنیمت حاصل ہو تو وہ سارے کا سارا ایک جگہ پر اکٹھا کر دیا جائے۔ اکٹھا کرنے کے بعد آسمان سے ایک آگ آتی اور وہ اس کو بھسم کر دیتی، یعنی جو لوگ جنگ میں حصہ لیتے انہیں مال غنیمت میں سے کچھ بھی نہیں ملتا تھا۔ لیکن امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مال غنیمت حلال کر دیا گیا، لہٰذا اب اس کی تقسیم کا قاعدہ بتایا جا رہا ہے کہ سارا مال ایک جگہ اکٹھا کیا جائے اور سب سے پہلے اس میں سے 5واں حصہ نکال لیا جائے۔ وہ 5واں حصہ کس کا ہے؟ للہ، اللہ کا۔ اللہ کا نام یہاں بطور بابرکت ہے کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو کسی مال کی ضرورت نہیں، یا پھر اس کا معنی یہ ہے کہ وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے راستے میں یعنی دین کے کاموں میں استعمال کیا جائے۔ وَلِلرَّسُولِ، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، یعنی آپ کی ذاتی ضروریات، آپ کے اہل خانہ کی ضروریات کے لیے، اور رشتہ داروں کے لیے، یعنی آپ کے رشتہ داروں کے لیے، اور یتیموں اور مسکینوں اور مسافروں کے لیے، یعنی معاشرے کے جو محتاج لوگ ہیں ان کو بھی اس میں سے دیا جائے گا۔ اسی لیے آپ نے فرمایا کہ یہ جو 5واں ہے یہ بھی تمہاری طرف لوٹا دیا جاتا ہے، یعنی بالآخر تمہارے ہی کام آ جاتا ہے۔ اور اس تقسیم کے لیے بھی کیا شرط لگائی گئی کہ اگر تم اللہ پر ایمان رکھتے ہو تو یہ کرنا ہی ہوگا، یعنی یہ تمہارے ایمان کا حصہ ہے۔ پھر فرمایا یاد کرو وہ وقت جب کہ تم وادی کے اس جانب تھے اور وہ دوسری جانب پڑاؤ ڈالے ہوئے تھے اور قافلہ تم سے نیچے ساحل کی طرف تھا۔ اگر کہیں پہلے سے تمہارے اور ان کے درمیان، ان سے مراد یہاں قریش ہیں جو مکہ سے آ رہے تھے جنگ کے لیے، فرمائے کہ اگر ان کے درمیان مقابلے کی قرارداد ہو چکی ہوتی تو تم ضرور اس موقع پر پہلو تہی کر جاتے، یعنی چونکہ مسلمان ابھی کمزور تھے، اگر انہیں پتہ چل جاتا کہ باقاعدہ کسی خاص دن کسی خاص جگہ پر جنگ کے لیے دشمن آ رہا ہے تو پھر آپس میں تم اختلاف کرنے لگتے کہ اچھا وہ جگہ مناسب ہے یا نہیں، جنگ کرنی چاہیے یا نہیں۔ فرمایا لیکن جو کچھ پیش آیا یعنی اچانک ہی آیا، وہ اس لیے تھا کہ جس بات کا فیصلہ اللہ کر چکا تھا اسے ظہور میں لے آئے، تاکہ جسے ہلاک ہونا ہے وہ دلیل روشن کے ساتھ ہلاک ہو، اور جسے زندہ رہنا ہے وہ دلیل روشن کے ساتھ زندہ رہے، یقیناً اللہ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ تو یہ اچانک ایک سچویشن ایسی کریٹ ہو گئی تھی کہ جو بالآخر جنگ پر منتج ہوئی، پہلے سے کوئی اس کی تیاری نہیں تھی، پہلے سے اس کا کوئی انتظار نہیں تھا۔ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے سامنے ایک ایسی چیز لا کے رکھ دی کہ جس سے وہ پہلو تہی نہیں کر سکتے تھے۔ اس سے ایک بہت بڑا سبق ملتا ہے ہم سب کو، اور وہ یہ کہ بعض اوقات ہماری زندگی میں بھی اچانک کچھ چیزیں ایسی آ جاتی ہیں کہ جن کے لیے ہم پریپیئرڈ نہیں ہوتے، جن کے لیے ہم تیار نہیں ہوتے، انہیں ایکسیپٹ کرنا بھی ہمارے لیے بہت مشکل ہوتا ہے، لیکن صرف اللہ کا فیصلہ سمجھ کر ہم ان کو ایکسیپٹ کر لیتے۔ اس وقت ہمیں اس کا فائدہ سمجھ میں نہیں آتا کہ یہ کیوں ہو رہا ہے، لیکن جب ایک طویل عرصہ گزر جاتا ہے اور پلٹ کر ہم اپنے ماضی کے حالات کو یاد کرتے ہیں تو اس پر اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ وہ ایسا موقع آیا کہ جس کی وجہ سے یہ حالات میں تبدیلی ہوئی اور آج ہم یہاں موجود ہیں، یعنی کسی بہتری اور بھلائی اور ترقی کے مقام پر۔ یہاں بھی مشکل وہی ہے
کہ چینج کو ایکسپٹ کرنا انسانی نفس پر بڑا بھاری ہے، لیکن زندگی میں بہت سے مواقع ایسے ہوتے ہیں کہ جس میں بہت سی چیزیں انسان کی مرضی کے خلاف ہو جاتی ہیں، تو اس کو اللہ کا فیصلہ سمجھ کر قبول کر لینا چاہیے، اس پر اللہ سے ناراض نہیں ہونا چاہیے، ہمارے اندر ناگواری نہیں ہونی چاہیے۔ پھر فرمایا اور یاد کرو وہ وقت جبکہ اللہ ان کو تمہارے خواب میں تھوڑا دکھا رہا تھا، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں مشرکین کی تعداد، دشمنوں کی تعداد بہت کم دکھائی گئی، اور آپ نے وہی تعداد صحابہ کو بتائی۔ ایکچوئل تعداد آپ کو بھی نہیں پتا تھی اور نہ آپ کو خواب میں دکھائی گئی۔ کیوں؟ کیونکہ اگر کہیں وہ تمہیں ان کی تعداد زیادہ دکھا دیتا جو کہ تھی، تو ضرور تم لوگ ہمت ہار جاتے اور لڑائی کے معاملے میں جھگڑا شروع کر دیتے، لیکن اللہ ہی نے اس سے تمہیں بچا لیا، یقیناً وہ سینوں کا حال تک جانتا ہے۔ تو آپ دیکھیے کہ تھوڑی تعداد کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو خوشخبری دے دی کہ تم فکر نہیں کرو، آنے والے بہت تھوڑے ہیں۔ اس سے ان کے دل مطمئن ہو گئے، ان کے دلوں سے ڈر نکل گیا، کیونکہ اگر زیادہ تعداد کا پتہ چل جاتا تو صحابہ دل چھوٹا کر لیتے اور پھر وہی آپس میں جھگڑا ہوتا کہ جنگ کریں یا نہ کریں۔ اور عام طور پر ایسے مواقع پر جب اختلاف رائے ہوتا ہے تو پھر بہت سی مشکلات کھڑی ہو جاتی ہیں۔ تو بہت دفعہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے بندوں کی مدد ایسے طریقوں سے کرتا ہے جن کا اسے گمان بھی نہیں ہوتا، انسان سوچ بھی نہیں سکتا۔ اس لیے اصل بات تو یہ ہے کہ انسان کا اللہ کے ساتھ تعلق مضبوط رہے، بہترین رہے، اور پھر جو بھی اللہ کا فیصلہ ہو انسان اس پر راضی ہو جائے۔ اور یاد کرو جبکہ مقابلے کے وقت اللہ نے تم لوگوں کی نگاہوں میں دشمنوں کو تھوڑا دکھایا اور ان کی نگاہوں میں تمہیں کم کر کے پیش کیا، یعنی اب یہ جب جنگ شروع ہوئی تو اس وقت کی حالت بتائی جا رہی۔ وہ پہلی سچویشن وہ خواب کی تھی، تاکہ جو بات ہونی تھی اسے اللہ ظہور میں لے آئے، اور آخر کار سارے معاملات اللہ ہی کی طرف رجوع کرتے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا اذا لقیتم فئۃ فاثبتوا واذکروا اللہ کثیرا لعلکم تفلحون۔ کامیابی کا راز بتایا جا رہا ہے۔ اے ایمان والو، جب کسی گروہ سے تمہارا مقابلہ ہو تو ثابت قدم رہو۔ پہلی شرط ثابت قدمی، جم کے کام کرو۔ عام روزمرہ زندگی میں بھی کامیاب لوگوں کی جو صفات ہوتی ہیں ان میں سے ایک صفت یہ ہے کہ وہ بہت فوکسڈ ہوتے ہیں، جس کام کا وہ ارادہ کر لیں، تہیہ کر لیں، پھر دنیا ادھر سے ادھر ہو جائے وہ اس سے ٹلتے نہیں، وہ کر کے دم لیتے ہیں۔ تو پہلی چیز ہے ثابت قدمی، اور دوسری چیز کثرت سے اللہ کو یاد کرو، کیونکہ انسان اگر اپنی محنت کے بعد کامیاب ہوتا ہے تو پھر وہ خود کو کریڈٹ دینے لگتا ہے جب اللہ کو بھولا ہوا، اور اگر ناکام ہوتا ہے تو اس صورت میں پھر دل چھوٹا کر لیتا ہے اور بعض اوقات اللہ سے ناراض ہوتا ہے۔ تو جب انسان اللہ کا ذکر ساتھ ساتھ کرتا رہتا ہے تو پھر نہ تو تکبر آتا ہے اور نہ بزدلی آتی ہے۔ فرمایا توقع ہے کہ تمہیں کامیابی نصیب ہوگی۔ کوئی بھی کام آپ شروع کریں، اس کام میں پورا دل لگا کے خوب محنت کریں اور اللہ سے دعائیں کرتے رہیں، اللہ کو یاد کرتے رہیں، غافل نہ ہو، نہ اپنے کام سے غافل ہو نہ اللہ سے غافل ہو، اور آگے بڑھتے رہیں تو کامیابی نصیب ہوگی۔ اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو اور آپس میں جھگڑو نہیں، یعنی ہر معاملے میں یہ دیکھو کہ اللہ کا حکم کیا، اس کے رسول کا حکم کیا ہے، اور جب مل کے کام کر رہے ہو تو ٹیم کے اندر اختلافات نہ ہو، آپس کے لڑائی جھگڑے نہ ہو، ورنہ تمہارے اندر کمزوری پیدا ہو جائے گی اور تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی، تمہارا روب جاتا رہے گا، لوگ تمہارے بارے میں عجیب و غریب باتیں کریں گے جس کی وجہ سے تمہارے کام میں رکاوٹ آئے گی۔ صبر سے کام لو۔ جی ہاں، کامیابی کے لیے صبر بھی بڑا ضروری ہے۔ یقیناً اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ صبر کس وجہ سے یہاں کہ کام کے وقت انسان کو مشکلات تو آتی ہی ہیں، تو ثابت قدم وہی رہتا ہے ان مشکلات میں جو صبر کرتا ہے، لوگوں کے رویوں سے دل برداشتہ ہو کر اپنے کام کو چھوڑتا نہیں، اپنے مقصد سے پیچھے نہیں ہٹتا، جمع رہتا ہے۔ اور ان لوگوں کے رنگ ڈنگ اختیار نہ کرو جو اپنے گھروں سے اتراتے اور لوگوں کو اپنی شان دکھاتے ہوئے نکلے۔ اشارہ ہے مشرکین کے قافلے کی طرف یا لشکر کی طرف کہ جو جنگ کے لیے جب نکلا تو بہت تکبر کے ساتھ، اور جن کی روش یہ ہے کہ اللہ کے راستے سے روکتے ہیں، جو کچھ وہ کر رہے ہیں وہ اللہ کی گرفت سے باہر نہیں۔ ذرا خیال کرو اس وقت کا
جبکہ شیطان نے ان لوگوں کے کرتوت ان کی نگاہوں میں خوشنما بنا کر دکھائے تھے، اور ان سے کہا تھا کہ آج تم پر کوئی غالب نہیں آ سکتا، فکر نہیں کرو، تم ہی کامیاب ہوگے، اور یہ کہ میں تمہارے ساتھ ہوں۔ یعنی شیطان انسان کی شکل میں، ایک سردار کی شکل میں، اور کہنے لگا میں تمہارا مددگار ہوں۔ مگر جب دونوں گروہوں کا آمنا سامنا ہوا تو وہ الٹے پاؤں پھر گیا اور کہنے لگا کہ میرا تمہارا ساتھ نہیں، میں جو کچھ دیکھ رہا ہوں وہ تم لوگ نہیں دیکھتے، یعنی جو کچھ میں دیکھتا ہوں وہ تمہیں نظر نہیں آتا۔ اسے کیا نظر آ رہا تھا؟ فرشتے اترتے ہوئے نظر آ رہے تھے۔ مجھے اللہ سے ڈر لگتا ہے، اگر اللہ سے ڈرتا ہوتا تو توبہ کر چکا ہوتا۔ یاد رکھیے کہ ہم میں سے بھی بہت سے لوگ جب انہیں کہا جاتا ہے اللہ سے ڈرو تو وہ کیا کہتے ہیں؟ ہم ڈرتے ہیں اللہ سے، حالانکہ اگر ڈرتے ہوتے تو کچھ عاجزی ہوتی ہے ان کے اندر۔ جو اللہ سے ڈرتا ہے اس کے اندر ایک عاجزی ہوتی ہے، لیکن ہم بہت دفعہ ایسے ہی بس سنی سنائی بات ایسے ہی اوپر اوپر سے کہتے رہتے ہیں ہمیں تو اللہ سے ڈر لگتا ہے۔ یاد رکھیے اگر وہ بات ہمارے دل سے نہیں نہ نکلی اور واقعی ہم اللہ سے نہیں ڈرتے تو یہ جھوٹ لکھا جائے گا۔ جیسے شیطان نے بھی کہہ دی نا، ویسے کہنے والی بات ایک کہہ دی کہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں، تو وہ غلط بیانی تھی۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے معاملے میں ہمیں بہت احتیاط سے بات کرنی چاہیے۔ بعض اوقات ہم کسی کے ساتھ جھگڑے ہوتے تو کہتے ہیں اللہ تو جانتا ہے نا، اللہ تو دیکھتا ہے، اپنے غلط عمل پر اللہ کو گواہ بنا رہے ہوتے ہیں۔ تو کسی کو ہم یہ کہہ کے سیٹسفائی تو کر سکتے ہیں میرا معاملہ اللہ پہ، لیکن کبھی سوچیں کہ یہ لفظ کتنے سخت لفظ ہے کہ جو کچھ ہم کر رہے ہیں اگر اللہ کی نگاہ میں وہ ٹھیک ہی نہ ہوا تو کیسی شدید پکڑ ہو سکتی ہے۔ تو اس لیے جب کبھی اللہ کا نام لیں، چاہے قسم کھائیں، چاہے معاملہ اس کے سپرد کریں، چاہے اس سے ڈرنے کی بات ہو، چاہے محبت کے دعوے ہو، سوچ سمجھ کے کریں اور سچی بات ہو، غلط بیانی نہ ہو۔ کیوں؟ اس لیے کہ واللہ شدید العقاب، اللہ سخت سزا دینے والا ہے۔ عقاب کا لفظ عقوبت سے ہے، اور عموماً عقوبت وہ سزا ہوتی ہے جو کسی فرض یا ڈیوٹی کے چھوڑنے کی وجہ سے ہوتی ہے اور حرام کام کے ارتکاب پر ہوتی، غلط کام کرنے پر ہوتی۔ اذ یقول المنافقون والذین فی قلوبہم مرض غر ہؤلاء دینہم، جبکہ منافقین اور وہ سب لوگ جن کے دلوں کو روگ لگا ہوا ہے کہہ رہے تھے کہ ان لوگوں کو تو ان کے دین نے خبط میں مبتلا کر رکھا ہے۔ یعنی جو لوگ دنیا میں ڈوبے ہوئے تھے، دنیا کی محبت ان کے دلوں پہ چھائی ہوئی تھی، وہ دین کی خاطر قربانیاں کرنے والوں کو بے وقوف سمجھتے تھے۔ وہ کہتے ہیں جنونی لوگ ہیں، ان کو اور کچھ سمجھ نہیں آتا، بس ہر وقت دین دین، ان کا مال، ان کی جان، ان کا وقت، ان کا سب کچھ دین کے لیے، تو دین کی وجہ سے دھوکے میں پڑے ہوئے ہیں۔ حالانکہ اگر کوئی اللہ پر بھروسہ کرے تو یقیناً اللہ بڑا زبردست اور دانا ہے۔ اور یہاں خاص کانٹیکس کیا ہے کہ مسلمان جب قریش کا مقابلہ کرنے کے لیے نکلے تو کہنے لگے کہ ان کا دماغ تو صحیح ہے کہ اتنی بڑی طاقت سے ٹکرانے کے لیے جا رہے ہیں، اپنا حال تو دیکھیں کتنے کمزور ہیں، اور پھر بھی چل پڑے۔ بہت عقل سے کام لینے والے اور بہت لمبی چوڑی باتیں سوچنے والے بعض اوقات زندگی میں آگے نہیں بڑھ سکتے، وہ سوچتے ہی رہتے ہیں، اوور تھنک کرتے ہیں۔ اور کسی بھی معاملے میں اعتدال کے ساتھ سوچنا اور پلان کرنا تو درست ہے، لیکن اوور تھنکنگ جو ہوتی ہے وہ معاملات کو خراب کر دیتی ہے۔ خواہ وہ آپ کسی کے بارے میں کوئی گمان کر رہے ہیں، خواہ کسی کے بارے میں کسی خوش فہمی کا شکار ہے، یا کسی کام کے کرنے کے معاملے میں آپ بہت سوچے چلے جا رہے ہیں اور ایکشن کوئی نہیں لے رہے، تو اس عادت سے بھی باز آنا چاہیے، کیونکہ یہ انسان کے لیے رکاوٹ بن جاتی ہے۔ انسان اپنے وسائل کو صحیح طور پر استعمال کرنا جانتا ہو، اللہ پہ توکل کرے، اللہ کے بھروسے پر آگے بڑھے۔ یہ تو نہیں نا کہ اب دشمن آپ کے سر پہ آ بیٹھا اور آپ کے میں تو تیار ہی نہیں ہوں تمہارے مقابلے کے لیے۔ پھر فرمایا کاش تم اس حالت کو دیکھ سکتے جبکہ فرشتے مقتول کافروں کی روحیں قبض کر رہے تھے، یعنی میدان جنگ میں جو مارے گئے ان کی روحیں جب وہ لے رہے تھے، وہ ان کے چہروں اور ان کے کولوں پر ضربیں لگا رہے تھے، یعنی ان کی پٹائی کر رہے تھے، اور کہتے جا رہے تھے لو اب جلنے کی سزا بھگتو، یعنی آج کے بعد بس آگے تمہارے آگ ہی آگ ہے، یہ وہ جزا ہے جس کا سامان تمہارے اپنے ہاتھوں نے پیشگی مہیا کر رکھا تھا، یہ تمہارے اپنے اعمال ہیں جو اب تمہیں اس آگ کی شکل میں ملیں گے، ورنہ اللہ تو اپنے بندوں پر ظلم کرنے والا نہیں۔ یہ معاملہ ان کے ساتھ اسی طرح پیش آیا جس طرح آل فرعون اور ان سے پہلے کے دوسرے لوگوں کے ساتھ پیش آتا رہا، کہ انہوں نے اللہ کی آیات کو ماننے سے انکار کیا اور اللہ نے انہیں ان کے گناہوں پر پکڑ لیا۔ اللہ قوت رکھتا ہے اور سخت سزا دینے والا ہے۔ یہ اللہ کی اس سنت کے مطابق ہوا کہ وہ کسی نعمت کو جو اس نے کسی قوم کو عطا کی ہو اس وقت تک نہیں بدلتا
جب تک کہ وہ قوم خود اپنے طرز عمل کو نہیں بدل لیتی. یعنی اللہ سبحانہ وتعالی تو بندوں کو نعمتیں دیتا ہے، لیکن بندے اگر ناشکرے ہو جائیں، نعمتوں کی قدر نہ کریں، نعمتیں ضائع کرنے لگے، نعمت پا کر بھی ناراض رہیں، تو پھر اللہ سبحانہ وتعالی وہ نعمت ان سے چھین لیتا ہے. اللہ سب کچھ سننے اور جاننے والا ہے. آل فرعون اور ان سے پہلے کی قوموں کے ساتھ جو کچھ پیش آیا وہ اسی ضابطے کے مطابق تھا. انہوں نے اپنے رب کی آیات کو جھٹلایا، تب ہم نے ان کے گناہوں کی پاداش میں انہیں ہلاک کیا اور آل فرعون کو غرق کیا. یہ سب ظالم لوگ تھے. یقیناً اللہ کے نزدیک زمین پر چلنے والی مخلوق میں سب سے بدتر لوگ وہ ہیں جنہوں نے حق کو ماننے سے انکار کر دیا، پھر کسی طرح وہ اسے قبول کرنے پر تیار نہیں، خصوصاً ان میں سے وہ لوگ جن کے ساتھ تو نے معاہدہ کیا، پھر وہ ہر موقع پر اس کو توڑ دیتے ہیں اور ذرا اللہ سے نہیں ڈرتے. لا یتقون، یعنی مدینہ کے اندر ان قبائل اور ان گروہوں کی طرف اشارہ ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے معاہدے توڑتے رہے. بس اگر یہ لوگ تمہیں لڑائی میں مل جائیں تو ان کی ایسی خبر لو کہ ان کے بعد جو دوسرے لوگ ایسی روش اختیار کرنے والے ہوں ان کے حواس باختہ ہو جائیں، یعنی دوسروں کو بھی عبرت ہو جائے. توقع ہے کہ بد عہدوں کے اس انجام سے وہ سبق لیں گے. اور اگر کبھی تمہیں کسی قوم سے خیانت کا اندیشہ ہو تو اس کے معاہدے کو علانیہ اس کے آگے پھینک دو. یقیناً اللہ خائنوں کو پسند نہیں کرتا. منکرین حق اس غلط فہمی میں نہ رہے کہ وہ بازی لے گئے ہیں. انہم لا یعجزون، یقیناً وہ ہرا نہیں سکتے، یعنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو. اور تم لوگ جہاں تک تمہارا بس چلے زیادہ سے زیادہ طاقت اور تیار بندھے رہنے والے گھوڑے ان کے مقابلے میں مہیا رکھو. گھوڑوں سے مراد سواریاں ہیں، تاکہ اس کے ذریعے سے اللہ کے اور اپنے دشمنوں کو اور ان دوسرے دشمنوں کو خوف زدہ کرو جنہیں تم نہیں جانتے مگر اللہ جانتا ہے. اللہ کی راہ میں جو کچھ تم خرچ کرو گے اس کا پورا پورا بدلہ تمہاری طرف پلٹا کر دے دیا جائے گا اور تمہارے ساتھ ہرگز ظلم نہ ہوگا. وَإِن جَنَحُوا لِلسَّلْمِ فَاجْنَحْ لَهَا وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، اور اے نبی اگر دشمن صلح سلامتی کی طرف مائل ہوں تو تم بھی اس کے لیے آمادہ ہو جاؤ اور اللہ پر بھروسہ کرو، یقیناً وہی سب کچھ سننے والا اور جاننے والا ہے. اور اگر وہ دھوکے کی نیت کرتے ہو تو تمہارے لیے اللہ کافی ہے. یہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تلقین کی جا رہی ہے کہ اگر دشمن لڑنا نہ چاہیں اور صلح کرنا چاہیں، صلح کی طرف مائل ہو تو صلح کر لو. اس میں بہت سے فائدے ہیں، کیونکہ سب سے پہلا فائدہ تو یہ کہ اس میں عافیت ہے. جنگ جو ہے وہ ہر حال میں نقصان دہ ہے دونوں فریقوں کے لیے. کامیاب ہونے والے فریق کے لیے بھی اس میں نقصان پوشیدہ ہوتے ہیں، اور جو ناکام ہے وہ تو ہے ہی ناکام. تو صلح سے کیا ہے کہ انسان کو عافیت مل جاتی ہے، بہت سے نقصان سے انسان بچ جاتا ہے، اور اس سے انسان کی اپنی قوت بھی مضبوط ہوتی ہے. اور اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ دشمن آپ کی قوت کو تسلیم کر رہا ہے، اسی لیے وہ صلح کرنا چاہتا ہے، وہ لڑنے کے قابل نہیں ہے. پھر اسی طرح یہ ہے کہ اس صلح کے بعد جو تمہیں ایک قوت حاصل ہوگی یہ تمہیں کہیں اور کام آئے گی. یہ بعض اوقات کچھ ٹرمز اینڈ کنڈیشنز پر صلح ہوتی ہے، کچھ لے دے کے، تو اس میں جو تمہیں ملے گا اس صلح کے نتیجے میں، جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ قبائل کے ساتھ جب صلح کی تو انہوں نے آپ کو خراج وغیرہ دیا، تو پھر یہ دوسری جگہوں پر کام آیا. پھر اسی طرح یہ ہے کہ ہر وہ انسان جس کے پاس عقل اور بصیرت ہو اور وہ انصاف پسند بھی ہو تو وہ یہ بات مان لے گا کہ اسلام صلح کو زیادہ اہمیت دیتا ہے، یہ صلح کو پریفر کرتا ہے جنگ پر. امن پسند دین ہے یہ. وہی تو ہے جس نے اپنی مدد سے اور مومنوں کے ذریعے سے تمہاری تائید کی اور مومنوں کے دل ایک دوسرے کے ساتھ جوڑ دیے. وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ لَوْ أَنفَقْتَ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مَا أَلَّفْتَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ أَلَّفَ بَيْنَهُمْ إِنَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ. تم روئے زمین کی ساری دولت بھی خرچ کر ڈالتے تو ان لوگوں کے دل جوڑ نہ سکتے تھے، مگر وہ اللہ ہے جس نے ان لوگوں کے دل جوڑے، ان میں محبتیں پیدا کی. یقیناً وہ بڑا زبردست اور حکمت والا ہے. یاد رکھیے دلوں میں محبت اللہ ہی ڈالتا ہے، اور خاص طور پر وہ محبت جو کسی بھی قسم کی نفسانی خواہش اور کسی بھی طرح کے دنیاوی مفاد اور کسی بھی چیز سے خالی ہو اور صرف اللہ کی خاطر ہو، جس میں کوئی حسب نسب نہیں، کوئی رشتہ داری نہیں، کوئی مالی فائدہ نہیں، کہیں کوئی تجارتی تعلق نہیں، کہیں کوئی
اور وجہ نہیں آپس میں ملنے جلنے کی، صرف اور صرف اللہ کی خاطر محبت، یہ اللہ ہی بندوں کے دلوں میں ڈالتا ہے۔ ابن عباس کہتے ہیں جب اللہ کچھ دلوں کو ایک دوسرے کے قریب کر دیتا ہے تو کوئی چیز انہیں دور نہیں کر سکتی۔ پھر انہوں نے اس آیت کی تلاوت کی، یعنی وہ اتنا مضبوط تعلق ہوتا ہے کہ شیطان کے وسوسے وہاں آ کر ختم ہو جاتے ہیں، وہ ان کو ایک دوسرے کے خلاف بہکا نہیں سکتا، کیونکہ جو محبت اللہ ڈالتا ہے نا، یہ اس کی بات ہو رہی ہے، یہ اس محبت کی بات نہیں ہو رہی جو ہم کسی سے اٹریکٹ ہو کر اس کے حسن سے یا اس کے مال سے یا اس کے کسی عہدے سے یا اور کسی جذباتی یا نفسانی خواہش کی وجہ سے، کسی شہوت کی وجہ سے کسی کی طرف مائل ہوتے ہیں۔ تو اس میں تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ لوگ محبتیں کرتے بھی ہیں اور کچھ دن کے بعد ایک دوسرے کے دشمن بھی بن جاتے ہیں، کیونکہ وہ صرف سطحیت پر مبنی ہوتی، صرف جذبات پر مبنی ہوتی ہے، ان کے پیچھے کوئی مضبوط بنیاد نہیں ہوتی، کوئی وجہ نہیں ہوتی۔ لیکن وہ محبت جو اللہ کی طرف سے آتی، اللہ بندوں کے دلوں میں ڈالتا ہے، وہ مرنے کے بعد بھی ختم نہیں ہوتی، وہ کسی حال میں ختم نہیں ہوتی۔ تو دو طرح کی محبتیں ہوتی ہیں، یاد رکھیے۔ ایک محبتیں جو مفادات پر مبنی ہوتی ہیں، وہ مفادات صرف مالی نہیں ہوتے، وہ مفادات اپنے جذبات کی سیٹسفیکشن بھی ہو سکتی ہے، شہوات بھی ہو سکتی، وہ کچھ بھی ہو سکتی۔ تو اس میں کیا ہوتا ہے، جب اس شہوت کی تکمیل نہیں ہوتی، دوسرے سے وہ غرض اور مقصد اور مطلب پورا نہیں ہوتا، تو پھر کیا ہوتا ہے، وہ محبت ختم، بلکہ وہ محبت دشمنی میں بدل گئی۔ اور ایسی بھی محبتیں آپ دنیا میں دیکھتے ہیں، سنتے ہیں، جو کہتے ہیں نا کہ مطلب دی یہ دنیا یار، تو یہ جو مطلب والی محبت ہوتی ہے نا، یہ نہیں قائم رہتی۔ لیکن جب آپ اللہ سے محبت کرتے، اللہ کے دین سے محبت کرتے، اللہ کے کام سے محبت کرتے، پھر اللہ اس بندے سے محبت کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ جبریل کو بلاتے ہیں اور ان سے کہتے ہیں بے شک میں اپنے اس بندے سے محبت کرتا ہوں، جس سے بھی وہ محبت کرتے ہیں، تم سب اس سے محبت کرو۔ تو جبریل علیہ السلام حاملین عرش، جو فرشتے عرش اٹھائے ہوئے ہیں، ان سے کہتے ہیں، وہاں چرچا کرتے ہیں کہ فلاں بندے سے اللہ محبت کرتا ہے، تو آسمان والے حاملین عرش کی ملی جلی آوازوں کا شور سنتے ہیں، یعنی وہ آپس میں ایک دوسرے سے باتیں کرنے لگتے ہیں، اچھا دیکھو فلاں بندہ فلاں سے اللہ محبت کرتا ہے، یعنی ان کے درمیان ایک ہلچل سی مچ جاتی۔ تو پھر ساتویں آسمان والے بھی اس سے محبت کرنے لگتے ہیں، حاملین عرش سے پھر سب سے اوپر والے آسمان کے فرشتوں کے پاس آتی ہے وہ بات، پھر وہ محبت کرنے لگتے ہیں، پھر اس کے بعد اس سے نچلے آسمان پہ، پھر اس سے نچلے، پھر ہر ایک آسمان والے اس سے محبت کرتے ہیں، یہاں تک کہ اس کی مقبولیت آسمان دنیا تک آ جاتی ہے، پھر اس کا ذکر زمین پہ اتر آتا ہے، پھر زمین والے بھی اس سے محبت کرنے لگتے ہیں۔ تو یہ ہے وہ محبت جو اللہ دلوں میں ڈالتا ہے، جس کا ذکر یہاں کیا جا رہا ہے۔ ہم عام طور پر دو محبتوں کو مکس اپ کر دیتے ہیں، ان میں فرق نہیں کرتے، مطلب کی محبت اور اللہ کی خاطر کی جانے والی محبت۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ، اس نے یہ محبت ان کے دلوں میں ڈالی، یہ جس کا ذکر تفصیل حدیث میں آ رہی ہے۔ اور پھر فرمایا لَوْ أَنفَقْتَ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا، انہیں کوئی مطلب نہیں ہے آپ سے، اگر ان کو آپ پوری زمین کی دولت بھی بانٹ دیتے، مَا أَلَّفْتَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ، آپ ان کے دلوں میں یہ والی محبت نہ ڈال سکتے، یہ محبت نہیں آ سکتی تھی۔ وَلَكِنَّ اللَّهَ أَلَّفَ بَيْنَهُمْ، یہ اللہ نے ان کے درمیان یہ محبت ڈالی ہے، اس لیے یہ پائیدار محبت ہے۔ جب تک یہ دین پر رہیں گے، یہ ایک دوسرے سے بے لوث، مخلص اور بغیر کسی لالچ کے محبت کرتے رہیں گے۔ یہی وہ محبت ہے جس کا اجر بہت بڑا ہے، دنیا میں بھی انسان کے لیے خوشی اور سکون کا باعث ہے، اور آخرت میں بھی انسان کے لیے بڑے درجوں کی بات ہے۔ اس میں عرش کے سائے تلے ایسے لوگ ہوں گے، انبیاء اور شہداء ان پر رشک کر رہے ہوں گے، یہ وہ لوگ ہوں گے جو صرف اللہ کی خاطر آپس میں ملے اور انہوں نے ایک دوسرے سے محبت کی، پھر وہ ایک دوسرے کے قریب رہے تو بھی محبت کرتے رہے، دور بھی چلے گئے تو بھی محبت ختم نہیں ہوئی۔ آپ نے دیکھو کہ کچھ محبتیں وقتی ہوتی ہیں، موسمی، وہ موسم آتا ہے تو بس وہ خاص ماحول ہوتا ہے تو محبت ہوتی ہے، جب وہ موسم بدل جاتا ہے محبت بھی گئی، وہ دور چلے گئے محبت بھی دور چلی گئی۔ لیکن جو اللہ کی خاطر محبت ہوتی ہے، نہ وہ فاصلے دیکھتی ہے نہ وہ وقت دیکھتی ہے۔ صحابہ کرام سے ہماری محبت ایسی ہی محبت ہے، صحابیات سے ہماری محبت ایسی ہی محبت ہے۔ وہ 1400 سال پہلے گزرے ہوئے لوگ، اتنا فاصلہ ہے وقت کا، لیکن کوئی فرق پڑتا ہے؟ کوئی فرق نہیں پڑتا۔ انبیاء سے محبت، اللہ سے محبت،
اور پھر اللہ والوں سے محبت، وہ کہیں بھی ہو، کوئی بھی ہو، کسی بھی دور میں ہو، جب ان کے بارے میں آپ کو پتہ چل جاتا ہے، آپ ان کے بارے میں جانتے ہیں کہ وہ ایسے لوگ تھے، تو آپ اکیلے بیٹھے بھی ان کو یاد کر کے رونے لگتے ہیں، کیونکہ محبت دل کے اندر ایک رقت پیدا کرتی. یہ محبت کا بہت بڑا فائدہ ہے. محبت کرنے والے دل نرم ہوتے ہیں، سخت نہیں ہوتے. تو یہ نرمی اللہ دلوں میں ڈالتا ہے. ورنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرمایا کہ اگر آپ سنگ دل ہوتے، سخت مزاج ہوتے، تو یہ سب چھٹ جاتے آپ کے آس پاس سے. انہو عزیز حکیم، وہ بڑا زبردست دانا ہے. اے نبی آپ کے لیے اور آپ کے پیروکار اہل ایمان کے لیے تو بس اللہ ہی کافی ہے. حسبک اللہ یا ایہا النبی، حسبک اللہ ومن اتبعک من المؤمنین، مومنوں میں سے بھی جو آپ کا اتباع کریں، آپ کی پیروی کریں، آپ کی سنت پر چلیں، ان کے لیے بھی اللہ کافی ہے، ان کی بھی مدد کرے گا. لیکن یہ کفایت، یہ مدد، یہ ولایت کس شرط پر ملتی ہے؟ ایمان اور اطاعت کی شرط پر، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کی شرط پر، کہ جب وہ ایسا کریں گے تو اللہ انہیں کافی ہو جائے گا، ان کے دشمنوں کے خلاف ان کی مدد فرمائے گا، ان کے دشمن ان کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکیں گے. اور اگر ایمان میں کمزوری آئی، اطاعت میں کمزوری آئی، اتباع میں کمزوری آئی، تو کفایت ختم ہو جائے گی، کیونکہ شرط ختم ہو گئی، کفایت بھی ختم، پھر اللہ مدد نہیں کرے گا. تو اگر ہم چاہتے ہیں اللہ ہم سے محبت کرے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی، اگر ہم چاہتے ہیں اللہ ہمیں کافی ہو جائے ہر معاملے میں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی. ہم زبان سے تو پڑھ لیتے ہیں حسبی اللہ و نعم الوکیل، لیکن وہ اللہ کی مدد اس پکار کے بعد کب آئے گی؟ جب ہم اپنا طرز عمل بھی ٹھیک کریں گے، ہم اپنی زندگی میں پائی جانے والی غلطیوں کی اصلاح کریں گے. کیونکہ جب کوئی اللہ کے احکامات کی حفاظت کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت کرتا ہے. ابن عباس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو چند کلمات سکھائے تھے وہ کیا تھے؟ احفظ اللہ یحفظک، احفظ اللہ تجدہ تجاہک. اللہ کے احکام کی حفاظت کرو، اللہ تمہاری حفاظت کرے گا. اللہ کی حفاظت کرو، تم اسے اپنے سامنے پاؤ گے. اور یاد رکھیے، جو اللہ کے احکامات کی حفاظت نہیں کرتا، اللہ بھی اس کی حفاظت نہیں کرتا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جان بوجھ کر نماز مت چھوڑنا، جان بوجھ کے نماز نہیں چھوڑنا، اس لیے کہ جو شخص جان بوجھ کے نماز چھوڑ دیتا ہے اس سے اللہ کی ذمہ داری ختم ہو جاتی ہے، اللہ تعالیٰ اس کا ذمہ نہیں لیتا، وہ جائے جس وادی میں بھٹکتا بھٹکے. تو اس لیے اگر ہم چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہماری مدد کرے اور ہمارے کام آسان کرے، ہمارا دفاع کرے، ہمارے دشمنوں کے مقابلے میں ہمیں کافی ہو جائے، تو پھر ہمیں اپنے طرز عمل کی اصلاح کرنی ہوگی. پھر فرمایا، یا ایھا النبی حرض المؤمنین علی القتال، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مومنوں کو جنگ پر ابھاریے. اگر تم میں سے 20 آدمی صابر ہوں تو وہ 200 پر غالب آ جائیں گے. سبحان اللہ. یعنی جنگ بدر میں چونکہ تعداد کم تھی تو پہلی چیز کہ ان کو موٹیویٹ کریں، اور اگر یہ تعداد میں کم بھی ہے لیکن ان کے اندر صبر ہے، یہ جم گئے، تو یہ اپنے سے کئی گنا پر غالب آ جائیں گے. اور اگر 100 آدمی ایسے ہوں تو منکرین حق میں سے 1000 پر بھاری رہیں گے. اور مسلمان تو وہ 313 تھے، کیونکہ وہ ایسے لوگ ہیں جو سمجھ نہیں رکھتے، یعنی تمہارے دشمن. اچھا، اب اللہ نے تمہارا بوجھ ہلکا کر دیا اور اسے معلوم ہوا کہ ابھی تم میں کمزوری ہے، ابھی تمہارے اندر صبر کا اور تقوی کا وہ مقام نہیں. بس اگر تم میں سے 100 آدمی صابر ہوں تو وہ 200 پر، اور 1000 آدمی ایسے ہوں تو 2000 پر اللہ کے حکم سے غالب آئیں گے. اور اللہ ان لوگوں کے ساتھ ہے جو صبر کرنے والے ہیں. واللہ مع الصابرین. کسی نبی کے لیے یہ زیبا نہیں کہ اس کے پاس قیدی ہوں جب تک کہ وہ زمین میں دشمنوں کو اچھی طرح کچل نہ دے. تم لوگ دنیا کے فائدے چاہتے ہو. یعنی بار بار اس بات کی یقین دہانی کرائی گئی کہ مومن دنیا کے فائدے کے لیے نہیں لڑتا، حالانکہ اللہ کے پیش نظر آخرت ہے اور اللہ غالب اور حکیم ہے. اگر اللہ کا نوشتہ پہلے نہ لکھا جا چکا ہوتا تو جو کچھ تم لوگوں نے لیا ہے اس کی پاداش میں تمہیں بڑی سزا دی جاتی. یعنی قیدیوں سے جو فدیہ وغیرہ لیا اس کی طرف اشارہ ہے. بس جو کچھ تم نے مال حاصل کیا ہے اسے کھاؤ. اب چونکہ اللہ تعالیٰ ناراض ہوا تو پھر ان کو خیال آیا کہ پتہ نہیں اب یہ مال ہمارے لیے حلال بھی ہے کہ نہیں. فرمایا نہیں کہ اس کو تو اب استعمال کر لو کہ وہ حلال اور پاک ہے، اور اللہ سے ڈرتے رہو. یقیناً اللہ درگزر کرنے والا اور رحم فرمانے والا ہے. اے نبی، آپ لوگوں کے قبضے میں جو قیدی ہیں
ان سے کہیے اگر اللہ کو معلوم ہوا کہ تمہارے دلوں میں کچھ خیر ہے تو وہ تمہیں اس سے بڑھ چڑھ کر دے گا جو تم سے لیا گیا، اور تمہاری خطائیں معاف کر دے گا۔ اللہ درگزر کرنے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔ لیکن اگر وہ تیرے ساتھ خیانت کا ارادہ رکھتے ہیں تو اس سے پہلے وہ اللہ کے ساتھ خیانت کر چکے ہیں، چنانچہ اسی کی سزا اللہ نے انہیں دی کہ وہ آپ کے قابو میں آ گئے۔ اللہ سب کچھ جانتا اور حکیم ہے۔ ان الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك بعضهم أولياء بعض والذين آمنوا ولم يهاجروا ما لكم من ولايتهم من شيء حتى يهاجروا۔ جن لوگوں نے ایمان قبول کیا اور ہجرت کی اور اللہ کی راہ میں اپنی جانیں لڑائیں اور اپنے مال کھپائے، اور جن لوگوں نے ہجرت کرنے والوں کو جگہ دی اور ان کی مدد کی، وہی دراصل ایک دوسرے کے ولی ہیں، دوست ہیں، ساتھی ہیں۔ یعنی ایمانی تعلق اور یہ دوستی کا تعلق کیسا ہوتا ہے؟ جو اہل ایمان اللہ کی خاطر ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں، وہ صرف محبت کے گانے نہیں بیٹھ کے گاتے رہتے، بلکہ وہ کچھ کام کرتے ہیں، کیونکہ یہ محبت انہیں آپس میں اکٹھا کر کے مضبوطی دیتی ہے، اور پھر وہ اس مضبوطی کے ساتھ خوشی کے ساتھ آگے بڑھتے ہیں، اللہ کے دین کا کام کرتے ہیں، کبھی مہاجر بن کے اور کبھی انصار بن کے، کبھی اپنے گھر بار قربان کر کے اور کبھی قربانی کرنے والوں کو پناہ دے کے رہے۔ وہ لوگ جو ایمان تو لے آئے مگر ہجرت کر کے یعنی مدینہ نہیں آئے، تو ان سے تمہارا ولایت کا کوئی تعلق نہیں جب تک کہ وہ ہجرت کر کے نہ آ جائیں۔ ہاں، اگر وہ دین کے معاملے میں تم سے مدد مانگے تو ان کی مدد کرنا تم پر فرض ہے، لیکن کسی ایسی قوم کے خلاف نہیں جس سے تمہارا معاہدہ ہو۔ جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اسے دیکھتا ہے۔ جو لوگ منکر حق ہیں وہ ایک دوسرے کی حمایت کرتے ہیں۔ اگر تم یہ نہ کرو گے تو زمین میں فتنہ اور بڑا فساد برپا ہوگا۔ جو لوگ ایمان لائے اور جنہوں نے اللہ کی راہ میں گھر بار چھوڑے اور جدوجہد کی اور جنہوں نے پناہ دی اور مدد کی، وہی سچے مومن ہیں۔ تو سچا ایمان کون سا ہوتا ہے؟ جو قربانی کی سطح پر ہوتا ہے، جو صرف زبانی کلامی نہیں ہوتا، جو صرف زبان سے نہیں ہوتا بلکہ دل سے بھی اور عمل سے بھی، خواہ اس عمل میں قربانی کرنی پڑے۔ ان کے لیے خطاؤں سے درگزر ہے اور بہترین رزق ہے۔ اور جو لوگ بعد میں ایمان لائے اور ہجرت کر کے آ گئے اور تمہارے ساتھ مل کر جدوجہد کرنے لگے، وہ بھی تمہیں میں شامل ہیں، مگر اللہ کی کتاب میں خون کے رشتہ دار ایک دوسرے کے زیادہ حقدار ہیں۔ یعنی وراثت وغیرہ میں ان دینی دوستوں کو حصہ نہیں ملے گا، وہ جن کا حصہ اللہ نے رکھا ہے انہی کی طرف جائے گا۔ یقیناً اللہ ہر چیز کو جانتا ہے۔ سورۃ التوبہ، توبہ بسم اللہ کے بغیر شروع ہوتی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ بسم اللہ امان ہوتی ہے، کیونکہ اس صورت میں جہاد کا حکم نازل ہوا، اسی وجہ سے اس میں امان کا ذکر نہیں کیا گیا۔ براءۃ من اللہ ورسولہ الی الذین عاہدتم من المشرکین، اعلان برات ہے اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے ان مشرکین کو جن سے تم نے معاہدے کیے تھے۔ بس تم لوگ ملک میں 4 مہینے اور چل پھر لو، اور جان رکھو کہ تم اللہ کو عاجز کرنے والے نہیں ہو، اور یہ کہ اللہ منکرین حق کو رسوا کرنے والا ہے۔ اطلاع عام ہے اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے حج اکبر کے دن تمام لوگوں کے لیے کہ اللہ مشرکین سے بری ذمہ ہے اور اس کا رسول بھی۔ اب اگر تم لوگ توبہ کر لو تو تمہارے ہی لیے بہتر ہے، اور جو منہ پھیرتے ہو تو خوب سمجھ لو کہ تم اللہ کو عاجز کرنے والے نہیں ہو۔ اے نبی، انکار کرنے والوں کو سخت عذاب کی خوشخبری سنا دو، سوائے ان مشرکین کے جن سے تم نے معاہدے کیے، پھر انہوں نے اپنے عہد کو پورا کرنے میں تمہارے ساتھ کوئی کمی نہیں کی اور نہ تمہارے خلاف کسی کی مدد کی۔ تو ایسے لوگوں کے ساتھ تم بھی مدت معاہدہ تک وفا کرو، کیونکہ اللہ متقیوں کو پسند کرتا ہے۔ بس جب حرام مہینے گزر جائیں تو مشرکین کو قتل کرو، جہاں پاؤ اور انہیں پکڑو اور گھیرو، اور ہر گھات میں ان کی خبر لینے کے لیے بیٹھو۔ یاد رکھیے کہ یہ آیت اپنے خاص کانٹیکسٹ میں آئی ہے۔ کچھ لوگوں نے قرآن مجید کی اس آیت کو آؤٹ آف کانٹیکسٹ کوٹ کرنا شروع کر دیا کہ دیکھیں قرآن میں لکھا ہے کہ کسی بھی مشرک کو جہاں ملے اس کو پکڑو، مارو، قتل کرو، تو اس کی اجازت نہیں ہے، یہ قرآن کا صحیح معنی نہیں ہوگا۔ پھر اگر وہ توبہ کر لیں، یعنی ایسے لوگ بھی اگر توبہ کر لیں اور نماز قائم کریں اور زکوٰۃ دیں تو انہیں چھوڑ دو۔ یاد رکھیے اللہ سبحانہ و تعالی بندوں کو خیر کی طرف بلاتا ہے،
جس میں ان کا اپنا ہی فائدہ ہے۔ یہاں پر 3 شرائط کے ساتھ چھوڑنے کی بات کی گئی، اور وہ 3 شرائط کیا ہیں؟ نمبر 1 توبہ فَإِن تابوا، نمبر 2 وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ، اور نمبر 3 وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَخَلُّوا سَبِيلَهُم۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ اقامت صلاۃ کے ساتھ ساتھ زکوٰۃ کی ادائیگی بھی بہت ضروری ہے۔ نماز کے ساتھ ہی زکوٰۃ کا ذکر ہے، اور اس میں حکمت کیا ہے؟ اکثر آپ دیکھیں گے قرآن مجید میں جہاں نماز کا ذکر ہے وہاں ہی ساتھ زکوٰۃ کا ذکر بھی ہے، کیونکہ نماز اللہ کے حقوق میں سب سے بڑا حق ہے توحید کے بعد، اور زکوٰۃ بندوں کے حق میں، ضرورت مندوں کے حق میں سب سے بڑا حق ہے جو ان کی طرف جانا چاہیے۔ وہ ہمارے مال میں ان کی امانت ہے۔ پھر اسی طرح یہ ہے کہ نماز کے بعد زکوٰۃ کا درجہ ہے۔ ابن مسعود کے پاس ایک لڑکا بیٹھا قرآن پڑھ رہا تھا، اور ان کے پاس ان کے ساتھی بھی بیٹھے تھے۔ تو ایک شخص آیا جس کو حضرمہ کہا جاتا تھا۔ اس نے کہا، اے ابو عبد الرحمن، اسلام کے کون سے درجات افضل ہیں؟ انہوں نے کہا نماز۔ پوچھا پھر کون سا؟ فرمایا زکوٰۃ، یعنی نماز کے بعد اہم ترین فریضہ کیا ہے؟ زکوٰۃ ہے، اور پھر اسی کے ساتھ امان بھی ہے، جیسے کہ اس آیت میں آتا ہے۔ یاد رکھیے کہ نماز اور زکوٰۃ سے اللہ کی رحمت ملتی ہے انسان کو۔ یہ 2 کام ایسے ہیں جو اللہ کی رحمت کو دعوت دیتے ہیں۔ سورۃ النور میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور نماز قائم کرو، وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ، اور زکوٰۃ ادا کرو، وَأَطِیعُوا الرَّسُولَ، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کہنا مانو، لَعَلَّکُمْ تُرْحَمُونَ، تاکہ تم رحم کیے جاؤ، تم پہ رحمت آئے۔ زکوٰۃ کی ادائیگی کرنے والوں کو صدیقین اور شہداء کا ساتھ ملے گا۔ عمر بن مرہ جوہنی سے مروی ہے کہ قبیلہ بنو قزاع میں سے ایک شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور آپ اللہ کے رسول ہیں، اور میں 5 نمازیں پڑھتا ہوں، رمضان کے روزے رکھتا ہوں، قیام بھی کرتا ہوں، کیونکہ کچھ لوگ پوچھتے ہیں اچھا قیام ضروری ہے، تراویح ضروری ہے، اور زکوٰۃ بھی دیتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص ان اعمال پر فوت ہوا وہ صدیقین اور شہداء میں سے، یعنی اس کو ان کا ساتھ ملے گا۔ تو یہ بنیادی فرائض ہیں جن کو ادا کیے بغیر انسان کا اسلام بھی مشکوک ہو جاتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ زکوٰۃ کے کچھ دنیاوی فائدے بھی ہیں اور آخرت کے فائدے بھی ہیں۔ جابر کہتے ہیں کہ ایک شخص نے کہا، اے اللہ کے رسول، اگر کوئی شخص اپنے مال کی زکوٰۃ ادا کرے تو یہ کیسا ہے؟ آپ نے فرمایا، جس نے اپنے مال کی زکوٰۃ ادا کی بس اس سے اس کے مال کی برائی جاتی رہی، یعنی اس کے مال کا شر دور ہو جائے گا، اور جس مال میں سے زکوٰۃ ادا نہ کی گئی وہ قیامت کے دن انسان کے لیے وبال بنے گا، آگ میں لے جانے کا باعث ہوگا۔ سنن نبی داؤد کی روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اہلیہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا کہ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس تشریف لائے۔ آپ نے میرے ہاتھوں میں چاندی کی موٹی موٹی انگوٹھیاں دیکھی۔ آپ نے دریافت کیا، اے عائشہ یہ کیا ہے؟ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، یہ میں نے اس لیے بنوائی ہیں تاکہ آپ کی خاطر زیب و زینت کروں، آپ کو خوش کرنے کے لیے پہنی ہے۔ آپ نے پوچھا، تم اس کی زکوٰۃ ادا کرتی ہو؟ میں نے کہا نہیں، یا اسی طرح کی کوئی بات کہی تو آپ نے فرمایا، تمہیں جہنم میں لے جانے کے لیے پھر یہی کافی ہے۔ کیونکہ بہت سے لوگ اس بات پہ جھگڑا کرتے رہتے ہیں کہ زیور کی زکوٰۃ ہے یا نہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی اہلیہ کو اتنی سخت بات کہی کہ ٹھیک ہے زیب و زینت اپنی جگہ، لیکن اس کا حق بھی دینا ہوگا۔ فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، اللہ درگزر کرنے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔ وَإِنْ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلَامَ اللَّهِ ثُمَّ أَبْلِغْهُ مَأْمَنَهُ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَّا يَعْلَمُونَ۔ اور اگر مشرکین میں سے کوئی شخص پناہ مانگ کر تمہارے پاس آنا چاہے تاکہ اللہ کا کلام سنے تو اسے پناہ دے دو، یہاں تک کہ وہ اللہ کا کلام سن لے، پھر اسے اس کے امن کی جگہ تک پہنچا دو۔ یہ اس لیے کرنا چاہیے کہ یہ لوگ علم نہیں رکھتے، یعنی بے علم شخص کے ساتھ کیسا معاملہ کرنا ہے، اسے پہلے بتانا ہے، پھر اس کے بعد اس کو موقع دینا ہے کہ وہ صحیح ڈیسیژن لے سکے کسی معاملے میں۔ اور یہاں سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ دین کی سمجھ بوجھ حاصل کرنے سے انسان کو امان ملتی ہے، یعنی اگر کوئی نان مسلم بھی تم سے پناہ لیتا ہے اس بنا پر کہ آپ سے قرآن کو سنے یا اس کے احکام کو جانے، تو پھر اسے سناؤ۔ یہ نہ سوچو کہ یہ تو مسلمان ہی نہیں، اس کو کیا سنانا، اس نے تو ماننا ہی نہیں۔ یعنی کچھ لوگوں کے بارے میں ہم پہلے سے ایزیوم کر لیتے ہیں یہ تو نہیں مانیں گے، آپ کو کیا پتا، آپ اپنا فریضہ ادا کریں اور پھر وہ جانے اور ان کا کام جانے،
اللہ کو سب پتا ہے کہ کون ماننے والا ہے اور کون نہیں، ہم کسی کے دلوں کا حال نہیں جانتے۔ ان مشرکین کے لیے اللہ اور اس کے رسول کے نزدیک کوئی عہد آخر کیسے ہو سکتا ہے، سوائے ان لوگوں کے جن سے تم نے مسجد حرام کے پاس معاہدہ کیا تھا۔ جب تک وہ تمہارے ساتھ سیدھے رہیں تم بھی ان کے ساتھ سیدھے رہو، کیونکہ اللہ متقیوں کو پسند کرتا ہے۔ مگر ان کے سوا دوسرے مشرکین کے ساتھ کوئی عہد کیسے ہو سکتا ہے، جبکہ ان کا حال یہ ہے کہ اگر تم پر قابو پا جائیں تو نہ تمہارے معاملے میں کسی قرابت کا لحاظ رکھیں، نہ کسی معاہدے کی ذمہ داری کا۔ وہ اپنی زبانوں سے تمہیں راضی کرنے کی کوشش کرتے ہیں، مگر ان کے دل انکار کرتے ہیں، اور ان میں سے اکثر فاسق ہیں۔ انہوں نے اللہ کی آیات کے بدلے تھوڑی سی قیمت قبول کر لی، پھر اللہ کے راستے میں رکاوٹ بن کے کھڑے ہو گئے۔ بہت برے کام تھے جو یہ کرتے رہے۔ کسی مومن کے معاملے میں نہ یہ قرابت کا لحاظ کرتے ہیں اور نہ کسی عہد کی ذمہ داری کا، اور زیادتی ہمیشہ انہی کی طرف سے ہوئی۔ بس اگر یہ توبہ کر لیں اور نماز قائم کریں اور زکوٰۃ دیں تو تمہارے دینی بھائی ہیں، اور جاننے والوں کے لیے ہم اپنے احکام واضح کیے دیتے ہیں۔ اور اگر عہد کرنے کے بعد یہ پھر اپنی قسموں کو توڑ ڈالیں اور تمہارے دین پر حملے کرنے شروع کر دیں تو کفر کے علمبرداروں سے جنگ کرو، کیونکہ ان کی قسموں کا کوئی اعتبار نہیں، شاید کہ وہ باز آ جائیں۔ کیا تم نہ لڑو گے ایسے لوگوں سے جو اپنے عہد توڑتے رہے ہیں اور جنہوں نے رسول کو ملک سے نکال دینے کا ارادہ کیا، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ میں رہنے بھی نہ دیا، اور زیادتی کی ابتدا کرنے والے بھی وہی تھے۔ اتخشونہم فاللہ احق ان تخشوہ ان کنتم مؤمنین۔ کیا تم ان سے ڈرتے ہو؟ اگر تم مومن ہو تو اللہ اس کا زیادہ مستحق ہے کہ اس سے ڈرو، یعنی مومنوں کو سب سے زیادہ اللہ ہی سے ڈرنا چاہیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ سارے اختیارات کا مالک تو وہ ہے، ساری قوت اور قدرت تو اس کے پاس ہے۔ وہ جو چاہتا ہے وہی ہوتا ہے، اور جو وہ نہیں چاہتا وہ نہیں ہوتا ہے۔ سورۃ آل عمران میں بھی اللہ تعالیٰ فرماتے فَلَا تَخَافُوهُمْ وَخَافُونِ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، تم ان سے مت ڈرو اور مجھ سے ڈرو اگر تم مومن ہو۔ سورۃ المائدہ میں فرمایا فَلَا تَخْشَوُا النَّاسَ وَاخْشَوْنِی، تم لوگوں سے نہ ڈرو مجھ سے ڈرو۔ سورۃ البقرہ میں فرمایا وَإِيَّايَ فَارْهَبُونِ، اور صرف مجھی سے پس ڈرو۔ تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ مومنوں کو بار بار یہ یاد دہانی کراتے ہیں کہ تمہیں لوگوں سے نہیں ڈرنا چاہیے، اللہ سے ڈرنا چاہیے، کیونکہ جب تک انسان لوگوں سے زیادہ اللہ سے نہیں ڈرتا اس وقت تک وہ اللہ کی اطاعت نہیں کر سکتا۔ اس ڈر اور عبادت اور اطاعت میں خاص تعلق ہے۔ انسان جس سے ڈرتا ہے نا اسی کی بات مانتا ہے، اس کو راضی کرنے کی کوشش کرتا ہے، اس کو خوش کرتا ہے۔ تو اگر کوئی اللہ سے ڈرتا ہے تو وہ اللہ کی بات مانے گا نا، اور اگر لوگوں سے ڈرتا ہے تو وہ اللہ کی بات چھوڑ کے لوگوں کی بات مانے گا۔ تو اللہ سے ڈرنے کا معیار پھر کیا ہے؟ حدیث میں آتا ہے ان تخشى اللہ کأنک تراہ، تم اللہ سے اس طرح ڈرو گویا تم اس کو دیکھ رہے ہو، اور اگر یہ مرتبہ حاصل نہ ہو تو کم از کم یقین رکھو کہ اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ اللہ کی خشیت کامیابی کا ذریعہ ہے۔ سورۃ نور میں فرمایا وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَخْشَ اللَّهَ وَيَتَّقْهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ، اور جو شخص اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے اور اللہ سے ڈرے اور اس کا تقوی اختیار کرے تو یہی لوگ کامیاب ہونے والے ہیں۔ سورۃ الملک میں آتا ہے ان الذین یخشون ربهم بالغیب لہم مغفرۃ واجر کبیر، یقیناً وہ لوگ جو اپنے رب سے بغیر دیکھے ڈرتے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ کو دیکھا نہیں پھر بھی ڈرتے ہیں اس سے، ان کے لیے بڑی بخشش اور بہت بڑا اجر ہے، اجر کبیر۔ حدیث میں بھی آتا ہے 3 چیزیں نجات دینے والی ہیں، جن میں سے ایک کھلے چھپے اللہ سے ڈرنا، کیونکہ انسان گناہ چھوڑ نہیں سکتا جب تک اللہ سے نہ ڈرتا ہو۔ کیونکہ آپ دیکھیے کہ جو گناہ ہم بندوں کے ڈر سے چھوڑتے ہیں نا اس میں پائیداری نہیں ہوتی، کیونکہ جہاں بندے نہیں ہوتے ہم وہ شروع کر دیتے ہیں وہی کام جو ہمیں نہیں کرنا چاہیے۔ لیکن جو شخص اللہ سے ڈرتا ہے نا پھر وہ ہر جگہ اللہ سے ڈرتا ہے، پھر وہ غلط کام نہیں کرتا۔ تو کسی بھی انسان کی صحیح اصلاح جو ہے اور اس کے اندر بہتری اس وقت تک نہیں آ سکتی جب تک وہ سب سے زیادہ اللہ سے محبت نہ کرے اور سب سے زیادہ اللہ سے نہ ڈرتا ہو۔ ان سے لڑو، اللہ تمہارے ہاتھوں سے انہیں سزا دلوائے گا اور انہیں ذلیل و خوار کرے گا اور ان کے مقابلے میں تمہاری مدد کرے گا اور بہت سے مومنوں کے دل ٹھنڈے کرے گا
اور ان کے دلوں کی جلن مٹا دے گا، اور جسے چاہے گا توبہ کی توفیق بھی دے گا۔ اللہ سب کچھ جاننے والا اور دانا ہے۔ سبحان اللہ۔ سینوں کی شفا کس کے پاس ہے؟ اللہ کے پاس۔ اور دلوں کا غیظ و غضب کون دور کر سکتا ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالی۔ یہ اللہ ہی ہے جو مومنوں کے دلوں کو سکون دیتا ہے، کیونکہ وہ ان سے محبت کرتا ہے، ان کے حالات کی رعایت کرتا ہے۔ تو یاد رکھیے، اگر انسان کے دل میں کسی بھی قسم کا اضطراب ہے، بے چینی ہے، ڈپریشن ہے، پریشانی ہے، تو اس کا حل اللہ کے پاس، اس سے حل مانگیے، اس سے دعا کیجیے کہ وہ آپ کے دل کی اس کیفیت کو اچھی کیفیت سے بدل دے۔ جب تک انسان اللہ کی طرف رجوع نہیں کرتا، اللہ سے نہیں مانگتا، یہ دلوں کے حال اچھے ہو ہی نہیں سکتے۔ اور یہاں پر آپ دیکھیے کتنا خوبصورتی سے فرمایا، وَيَشْفِ صُدُورَ قَوْمٍ مُؤْمِنِينَ، مومنوں کے دلوں کو، مومن قوم کے دلوں کو شفا بخشتا ہے اور ان کے دلوں کا غصہ دور کر دے گا۔ یعنی جن لوگوں نے ان کو غصہ دلایا اور جو لوگ ان کو ستاتے رہے، ان کو انہی کے ہاتھوں سزا دلوا کے۔ ام حسبتم ان تترکوا، کیا تم لوگوں نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ یوں ہی چھوڑ دیے جاؤ گے؟ حالانکہ اللہ نے ابھی یہ تو دیکھا ہی نہیں کہ تم میں سے کون وہ لوگ ہیں جنہوں نے اس کی راہ میں جانفشانی کی، اور اللہ اور رسول اور مومنین کے سوا کسی کو دلی دوست نہیں بنایا۔ جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس سے باخبر ہے۔ مشرکین کا یہ کام نہیں کہ وہ اللہ کی مسجدوں کے مجاور و خادم بنے، اس حال میں کہ اپنے اوپر وہ خود کفر کی گواہی دے رہے ہیں۔ ان کے تو سارے اعمال ضائع ہو گئے اور جہنم میں انہیں ہمیشہ رہنا ہے۔ اللہ کی مسجدوں کے آباد کار تو وہی لوگ ہو سکتے ہیں جو اللہ اور روز آخرت کو مانتے ہوں اور نماز قائم کریں، زکوٰۃ دیں اور اللہ کے سوا کسی سے نہ ڈریں۔ پھر اللہ سے ڈرنے کی بات آ گئی، انہی سے یہ توقع ہے کہ وہ سیدھے رستے پر چلیں گے۔ کیا تم لوگوں نے حاجیوں کو پانی پلانے اور مسجد حرام کی مجاوری کرنے کو اس شخص کے کام کے برابر ٹھہرا لیا جو اللہ پر ایمان لایا اور روز آخرت پر، اور جس نے اللہ کی راہ میں جد و جہد کی؟ اللہ کے نزدیک یہ دونوں برابر نہیں، اور اللہ ظالموں کی رہنمائی نہیں کرتا۔ دو طرح کے نیک کام بتائے گئے ہیں، اچھے اچھے کام، اور پھر ان میں سے بہتر کام بتایا گیا۔ ایک ہے مسجد بنانا، مسجد کو آباد کرنا، مسجد کی صفائی کرنا، بہت نیکی کا کام ہے، اس کو کوئی شک نہیں۔ صدقہ جاریہ کا کام بھی، یہ تو ایک روٹین کا کام ہو جاتا ہے نا کہ انسان مسجد میں جائے، وہاں پر جھاڑو لگائے یا ہوور لگائے آج کل، یا صفیں صاف کر دے۔ ویسے افسوس یہ کہ اب یہ بھی کمی ہو گیا ہے بہت۔ کچھ دن پہلے میں نے کس سے پوچھا کہ آپ مسجد کیوں نہیں جاتے؟ انہوں نے کہا کہ مسجد میں صفیں صاف نہیں ہوتی۔ تو بہت سے بچے مسجد جانے سے کیوں گھبراتے ہیں؟ کیونکہ مسجدیں صاف نہیں۔ گھر ہمارے صاف ستھرے، محلات، قصر، پیلسز، اور مسجدیں جس حال میں۔ میں نہیں کہتے کہ آپ کا قصور ہے کہ وہ اس حال میں کیوں، لیکن عموماً یہ ہے کہ مسجد کے منتظمین اس درجے پر اس کی صفائی کا اہتمام نہیں کرتے، اور سب مسجدیں نہیں، لیکن کچھ مسجدوں کی واقعی حالت غیر ہے۔ تو مسجد کی صفائی کرنا بھی بہت نیکی کا کام ہے، لیکن وہ ایک روٹین کا کام ہے کہ ہر روز آپ گئے، صفائی کی، کام کیا، بس کام ختم، جا کے آرام کیا، کوئی ٹینشن نہیں، پریشانی نہیں، ہر روز نئی بات نہیں سوچنی، لگا بندہ کام ہے کیا اور گئے۔ دوسرا کام کیا ہے؟ وَجَاهَدَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اللہ کے راستے کی بھاگ دوڑ، کہ آپ اللہ کے راستے میں نکلتے ہیں، محنت کرتے ہیں، کوئی آپ کو باتیں سناتا ہے، کوئی آپ پہ الزام لگاتا ہے، آپ بھوکے ہیں، پیاسے ہیں، گرمی ہے، سردی ہے، کچھ ہے، لیکن آپ اس تڑپ کے ساتھ کہ لوگ ہدایت پر آ جائیں، آپ دوڑے پھر رہے ہیں۔ یہ پہلی نیکی سے بڑے درجے کا کام ہے، یہ زیادہ بڑا کام ہے۔ اور خاص طور پر جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ لوگ تھے، اصحاب صفہ میں سے، جب ان کو جس ایکسپیڈیشن پہ آپ بھیجتے وہ چل پڑتے، نہ انہیں اپنی جان کی پرواہ، نہ مال کی، نہ گھر کی، نہ بار کی، نہ ان کی تجارت، نہ بزنس، کچھ بھی نہیں۔ انہوں نے اپنے آپ کو اللہ کے راستے میں وقف کیا ہوا تھا۔ تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ کچھ نیکیاں دوسروں کے مقابلے میں بڑی ہوتی ہیں۔ فرمایا لا یستوون عند اللہ، یہ برابر نہیں اللہ کے ہاں۔ واللہ لا یہدی القوم الظالمین، اور اللہ ظالموں کی رہنمائی نہیں کرتا۔ اور یہاں ایک خاص کانٹیکس میں بھی یہ بات ہے کہ مکہ کے جو قریش کے لوگ تھے وہ اپنے آپ کو بہت بڑا سمجھتے تھے، کس وجہ سے کہ ہم حرم کے مجاور ہیں، ہم کعبہ کی خدمت کرتے ہیں، ہم حاجیوں کو پانی پلاتے ہیں، ستو پلاتے ہیں، انہیں کھانے کھلاتے ہیں، ان کی خدمت کرتے ہیں۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں تمہاری یہ نیکی جب تک تم ایمان نہیں لاتے قبول نہیں۔ اور تمہارے مقابلے میں دیکھو کون لوگ ہیں، وہ صحابہ جو ایمان لائے اور پھر اس کے بعد انہیں گھروں سے نکالا گیا اور ابھی تک وہ قربانیاں دیتے چلے جا رہے ہیں۔ تم اور وہ برابر کیسے ہو سکتے ہیں؟ ایمان والے اور ایمان نہ لانے والے ایک نہیں۔ اور پھر
صرف یہ کام کرنے والے اور دوسری بھاگ دوڑ کرنے والے بھی برابر نہیں. یاد رکھیے جو جس کام میں جتنی زیادہ محنت کرتا ہے اس کا اجر اسی کے مطابق بڑا ہوتا ہے، کیونکہ اللہ کے ہاں کوششیں دیکھی جاتی ہیں. الذین آمنوا وہاجروا، اللہ کے نزدیک ان کا درجہ بڑا ہے جو ایمان لائے اور جنہوں نے اس کی راہ میں گھر بار چھوڑے اور جان و مال سے جہاد کیا، وہی کامیاب ہیں. ان کا رب انہیں اپنی رحمت اور خوشنودی اور ایسی جنتوں کی بشارت دیتا ہے جہاں ان کے لیے پائیدار عیش کے سامان ہیں، ان میں وہ ہمیشہ رہیں گے. یقیناً اللہ کے پاس خدمات کا صلہ دینے کو بہت کچھ ہے. پھر فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا آباءکم واخوانکم اولیاء، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اپنے باپوں اور اپنے بھائیوں کو بھی اپنا دوست نہ بناؤ اگر وہ ایمان پر کفر کو ترجیح دیں. تم میں سے جو ان کو رفیق بنائیں گے وہی ظالم ہوں گے. اے نبی کہہ دیجئے کہ اگر تمہارے باپ اور تمہارے بیٹے اور تمہارے بھائی اور تمہاری بیویاں اور تمہارے عزیز و اقارب اور تمہارے وہ مال جو تم نے کمائے ہیں اور تمہارے وہ کاروبار جن کے ماند پڑ جانے کا تمہیں خوف ہے اور تمہارے وہ گھر جو تمہیں پسند ہیں تمہیں اللہ اور اس کے رسول اور اس کی راہ میں جہاد سے عزیز تر ہیں، تو انتظار کرو یہاں تک کہ اللہ اپنا فیصلہ تمہارے سامنے لے آئے، اور اللہ فاسق لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا. اس آیت میں ہم سب کے لیے ایک بہت بڑا سبق ہے، اور وہ سبق کیا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کی محبت اور اللہ کے راستے میں جد و جہد ہمیں ہر کام سے زیادہ عزیز ہونی چاہیے. اس کے برعکس ہمارے دلوں میں جن چیزوں کی محبتیں بستی ہیں ان کی بھی کچھ تفصیل بتا دی گئی کہ اب تم خود اپنا جائزہ لو کہ کہاں کھڑے ہو. ایک وہ چیز ہے جس کی طرف ہمارے نفس مائل ہوتے ہیں، راغب ہوتے ہیں. اب آپ دیکھیے، باپ کی محبت، بیٹے کی محبت، بھائی کی محبت، بیوی کی محبت، کنبے قبیلے خاندان کی محبت، اپنے کمائے ہوئے مال بینک بیلنس کی محبت، بزنس سے محبت، اور پھر گھروں سے محبت. یہ ساری چیزیں، ان میں سے ہم کس کا انکار کرتے ہیں؟ تھوڑی یا زیادہ ان میں سے ہر چیز سے. اور یہ عمومی بات ہے، ایکسیپشنل کیسز ہوتے ہیں، وہ ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں جنہیں کسی کی بھی پرواہ نہیں ہوتی، وہ کسی سے بھی نہیں محبت، وہ انتہائی سخت دل سنگ دل لوگ ہوتے ہیں. لیکن ایک نارمل نیچرل ایک عام انسان جو ہوتا ہے اس کے دل میں ان رشتوں کی محبت، ان چیزوں کی محبت ہوتی ہے. کیا اس سے منع کیا جا رہا ہے کہ یہ محبت نہ کرو، نکال دو؟ یہ نہیں کہا جا رہا. ہمارا دین دین فطرت ہے، ان چیزوں کی محبت ہے، ہاں یہ بھی اللہ نے رکھی ہے. زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنطَرَةِ. یہ تو اللہ نے دلوں میں ان چیزوں کی محبت ڈالی ہے نا، تو ہوگی، ٹھیک ہے، لیکن اس محبت کو اپنی جگہ پہ رکھو، ایک لمٹ میں رکھو، اور اس سے بڑھ کر اللہ اور اس کے رسول اور اس کے راستے کی جد و جہد سے محبت کرو. اپنے نفس کی پسند کے کام کو اللہ اور اس کے رسول کی پسند کے کام پر ترجیح نہ دو. یہ کیسے پتہ چلے گا کہ کون زیادہ پیارا ہے؟ اس کی علامت یہ ہے کہ اگر ہمارے سامنے دو چیزیں آ جائیں، ان میں سے ایک اللہ اور اس کا رسول اور اس کے دین کا کام، اور دوسری طرف یہ ساری لسٹ، تو پھر ہم کس کو اختیار کرتے ہیں؟ پھر کس کی طرف جھکتے ہیں؟ پھر کس کی فکر زیادہ کرتے ہیں؟ آج بھی آپ دیکھیں، ہمارے مال، ہمارے اوقات، ہماری قوتیں، ہماری کوششیں، ہماری طاقتیں، ان کا ایک بڑا حصہ کہاں لگ رہا ہے؟ اللہ کی عبادت میں، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مشن کو آگے بڑھانے کے لیے، اس کے دین کی خاطر. اس میں کتنا خرچ کرتے ہیں اور ان چیزوں کے لیے کتنا وقت لگاتے ہیں اور ان کو کتنی زیادہ امپورٹنس دیتے. کیوں؟ اس لیے کہ ہمیں ان سے انسٹنٹ فائدے، گریٹیفیکیشن ہمیں ملتی. ہم ان کے ساتھ اچھا کرتے ہیں، وہ بھی ہم سے پیار کرتے ہیں. ہم اپنے بہن بھائیوں سے محبت کرتے ہیں، گھر سے، ہسبینڈ وائف کی محبت، کنبہ قبیلہ، میل ملاقات، دعوتیں، پارٹیاں، اور پھر بزنس، گھر، یہ ساری چیزیں ہمیں دنیا میں مزہ دیتی. ان چیزوں میں جب ہم گم ہوتے ہیں اور اذان کی آواز آ جاتی ہے، اللہ کی طرف سے پکار آ جاتی ہے، آؤ اب میری عبادت کے لیے اٹھو، تو ہم کیا کرتے ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنے گھر میں ہوتے تھے تو کیا کرتے تھے؟ صحابہ کرام کو جب جہاد کے لیے پکار آتی تھی تو کیا کرتے تھے؟ ایک صحابی شہید ہو گئے ایک جنگ میں، تو آپ نے فرمایا کہ ان کو غسل دو، ورنہ شہید کو تو غسل نہیں دیا جاتا. اور پھر ایک صحابی تھے جن کو آپ نے فرمایا کہ ملائکہ غسل دے رہے ہیں کیونکہ جنابت کی حالت میں تھے. انہوں نے اتنی دیر نہیں لگائی، نئی نئی شادی ہوئی تھی، وہ اسی وقت نکل آئے اور وہ جنابت کی حالت میں تھے کیونکہ پکار آ گئی ہے، اب بیٹھ نہیں سکتے. ہم اللہ کی پکار سن کے اس کے بعد کتنی دیر لگاتے ہیں اللہ کی طرف جانے میں؟
پھر اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی سنت ہوتی ہے یا پھر کوئی دین کا کام ہوتا ہے تو ہمارا رویہ کیا ہوتا ہے. پھر اسی طرح یہ ہے کہ جب دین کا بھی ہم کام کریں تو اس میں بھی ہم صرف اپنے نفس کی چاہت کے پہلو کو نہ رکھیں. بعض اوقات ہم آپشن دینے لگتے ہیں، میں یہ تو کروں گی، یہ نہیں کروں گی، یہ کام ہے تو ٹھیک ہے، اور اگر یہ ہے تو یہ آپ کسی اور کو دے دیں. نہیں، اگر ہم میں صلاحیت ہے اور ہم کر سکتے ہیں تو ہمیں آگے بڑھنا چاہیے، چاہے وہ مشکل ہی کیوں نہ ہو. تو یاد رکھیے کہ جب انسان اپنی پسند کے مطابق چلنے لگتا ہے اور صرف اپنی چوائسز کو دیکھنے لگتا ہے اور وقت کی ضرورت کچھ اور ہوتی ہے تو پھر ایسے موقع پر انسان بڑی خیر سے محروم ہو جاتا ہے. سبق ہمارے لیے یہ ہے کہ زندگی کے ہر معاملے میں اللہ اور اس کے رسول کو مقدم رکھنا، آگے رکھنا. وہ کیا چاہتے ہیں؟ یہی محبت کا تقاضا ہے نا. آپ کہیں محبت مجھے آپ سے ہے لیکن کروں گا میں وہ جو میرے نفس کی خواہش ہے، یہ تو کنٹرڈکشن ہے، آپ کے قول اور فعل میں تضاد ہے. تو محبت کرنے والا کون ہے؟ جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کو مقدم رکھے. مقدم کا کیا معنی ہے؟ یعنی آگے رکھے، پرائرٹی دے. اللہ اور اس کے رسول کی بات کو دوسروں کی بات سے آگے رکھے. باپ، بھائی، رشتہ دار، خاندان، قبیلہ، سوشل سرکل، سب سے زیادہ اللہ کی بات کو امپورٹنس دے. پھر اسی طرح ان سے نہ ڈرے، اللہ سے ڈرے. ان سے بہت امیدیں نہ ہوں، ساری امیدیں اللہ سے ہوں. ان پر بھروسہ نہ ہو، اللہ پر بھروسہ ہو. تو جو لوگ زبان سے بھی کہیں کہ ہم ربی کو سب کچھ سمجھتے ہیں اور پھر عمل بھی کر کے دکھائیں تو ایسے ہی لوگ دراصل کامیاب ہونے والے ہیں. رفاع جوہنی سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ ہم لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مکہ سے واپس آ رہے تھے تو مقام قدید یا قدید وہاں پہنچ کر کچھ لوگ اپنے گھر والوں کے پاس جانے کی اجازت مانگنے لگے. یعنی مکہ سے آ رہے تھے لوگ تو ایک جگہ پر رکے تو لوگوں نے کہا اچھا ہم گھر چلے جائیں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اجازت دے دی، اجازت تو دے دی، چھٹی تو دے دی. پھر کھڑے ہو کر اللہ کی حمد و ثنا بیان کی اور فرمایا لوگوں کو کیا ہو گیا ہے کہ انہیں درخت کے اس حصے سے جو اللہ کے رسول کے قریب ہے دوسرے حصے کی نسبت زیادہ نفرت ہے. یعنی اس حصے کو یہ پسند نہیں کر رہے جو اللہ کے رسول کی طرف ہے، اس کو پسند کر رہے ہیں جو دوسری طرف. یعنی آپ نے اشارے میں بات کی کہ جو کام اللہ کے رسول دے رہے ہیں وہ پسند نہیں اور اس کی طرف شوق زیادہ ہے جو ان کے دلوں میں ہے. اس زیادہ آپ نے بات نہیں کی. صحابی کہتے ہیں کہ اس وقت ہم نے سب لوگوں کو روتے ہوئے دیکھا کہ یہ ہم سے کیا غلطی ہوئی. پھر ایک شخص، اور وہ ابو بکر تھے، وہ کہنے لگے کہ اب کے بعد جو شخص آپ سے جانے کی اجازت مانگے گا وہ بے وقوف ہی ہوگا جو اب یہ اجازت مانگے گا کہ مجھے یہاں سے گھر جانے دیا جائے. اس پر آپ نے الحمدللہ کہا اور فرمایا اب میں گواہی دیتا ہوں کہ جو شخص اس پر مرے کہ وہ صدق کے دل اور درست نیت کے ساتھ لا الہ الا اللہ کی اور میرے رسول ہونے کی گواہی دیتا ہو وہ جنت میں داخل ہوگا. تو یاد رکھیے کہ اس ایمان کی گواہی کوئی اتنی آسان نہیں ہے. یہ گواہی لا الہ الا اللہ کہنا، محمد الرسول اللہ کہنا ہم سے کچھ تقاضے کرتا ہے، اور ان میں سے ایک تقاضا کیا ہے کہ مال، جان، اولاد اور تمام لوگوں سے بڑھ کر ہم اللہ اور اس کے رسول سے محبت کریں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک میں اس کے نزدیک اس کے گھر والوں، اس کے مال اور تمام لوگوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں. ایک اور روایت میں والد اور اس کی اولاد کا ذکر آتا ہے کہ ان قریبی رشتوں سے بھی زیادہ میں اس کو محبوب نہ ہو جاؤں. یہ ساری چیزیں جو ہے نا یہ دنیا کو ریپرزینٹ کرتی. دنیا کی محبت زیادہ ہے یا اللہ اور اس کے رسول اور آخرت کی اور دین کے کام کی؟ کس چیز کو ہم پرائرٹی دینے والے ہیں؟ اور اللہ فاسق لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا جو اللہ کی نافرمانی کرتے پھر اللہ ان کی سمجھ بوجھ بھی چھین لیتا ہے. اللہ اس سے پہلے بہت سے مواقع پر تمہاری مدد کر چکا ہے. ابھی غزوہ حنین کے روز تم دیکھ چکے ہو کہ کس طرح اللہ نے تمہاری مدد کی. اس روز تمہیں اپنی کثرت تعداد کا بڑا مان تھا مگر وہ تمہارے کچھ کام نہ آئی، اور زمین اپنی وسعت کے باوجود تم پر تنگ ہو گئی اور تم پیٹ پھیر کر بھاگ نکلے. پھر اللہ نے اپنی سکینت اپنے رسول پر اور مومنوں پر نازل فرمائی اور وہ لشکر اتارے جو تمہیں نظر نہ آتے تھے، یعنی فرشتوں کے، اور منکرین حق کو سزا دی کہ یہی بدلہ ہے ان لوگوں کے لیے جو حق کا انکار کریں. پھر تم یہ بھی دیکھ چکے ہو کہ اس طرح سزا دینے کے بعد اللہ جس کو چاہتا ہے توبہ کی توفیق بھی بخشتا ہے. اللہ درگزر کرنے والا اور رحم فرمانے والا ہے. یہ حنین اور طائفی کے لوگ تھے نا کہ جو آپ کے بڑے مخالف تھے، پھر بعد میں مسلمان ہو گئے اور پھر انہوں نے اسلام میں داخل ہونے کے بعد بہت سے فائدے پہنچائے.
اے ایمان لانے والو، مشرکین ناپاک ہے، لہٰذا اس سال کے بعد یہ مسجد حرام کے قریب نہ پھٹکنے پائیں، اور اگر تمہیں تنگ دستی کا خوف ہے کہ ان کی آمد بند کر دی تو پھر تجارت کا کیا ہوگا؟ فرمایا تو بعید نہیں کہ اللہ چاہے تو تمہیں اپنے فضل سے غنی کر دے، تم لوگوں کے محتاج کیوں ہو؟ اللہ علیم و حکیم ہے۔ جنگ کرو اہل کتاب میں سے ان لوگوں کے خلاف جو اللہ اور روز آخر پر ایمان نہیں لاتے، اور جو کچھ اللہ اور اس کے رسول نے حرام قرار دیا اسے حرام قرار نہیں دیتے، اور دین حق کو اپنا دین نہیں بناتے۔ ان سے لڑو یہاں تک کہ وہ اپنے ہاتھ سے جزیہ دیں اور چھوٹے بن کر رہیں۔ یہودی کہتے ہیں کہ عزیر اللہ کے بیٹے ہیں، اور عیسائی کہتے ہیں کہ مسیح اللہ کے بیٹے ہیں۔ یہ بے حقیقت باتیں ہیں جو اپنی زبانوں سے نکالتے ہیں۔ ان لوگوں کی دیکھا دیکھی جو ان سے پہلے کفر میں مبتلا ہوئے، اللہ کی مار ان پر، یہ کہاں سے دھوکہ کھا رہے ہیں۔ انہوں نے اپنے علماء اور درویشوں کو اللہ کے سوا اپنا رب بنا لیا، یعنی ہر بات انہی کی بس مانتے ہیں، یہ نہیں دیکھتے کہ اللہ کا حکم کیا ہے۔ اور اسی طرح مسیح ابن مریم کو بھی، حالانکہ ان کو ایک معبود کے سوا کسی کی بندگی کا حکم نہیں دیا گیا تھا، وہ جس کے سوا مستحق عبادت کوئی نہیں، پاک ہے وہ ان مشرکانہ باتوں سے جو یہ لوگ کرتے ہیں۔ یہ لوگ چاہتے ہیں کہ اللہ کی روشنی کو اپنی پھونکوں سے بجھا دیں، انہی باتوں سے، اعتراضات اور پروپیگنڈے کے ساتھ حق کو چھپا دیں، مگر اللہ اپنی روشنی کو مکمل کیے بغیر ماننے والا نہیں، خواہ کافروں کو یہ کتنا ہی ناگوار ہو۔ وہ اللہ ہی ہے جس نے اپنے رسول کو ہدایت اور دین حق کے ساتھ بھیجا ہے تاکہ اسے پوری جن سے دین پر غالب کر دے، خواہ مشرکوں کو یہ کتنا ہی ناگوار ہو۔ تو یہاں سے کیا پتہ چلتا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی مومنوں کو تسلی دیتے ہیں کہ تم تجارت کے مان پڑ جانے سے بھی خوف نہ کھاؤ، اور اسی طرح تم لوگوں کے پروپیگنڈے سے بھی خوف نہ کھاؤ، اللہ پر بھروسہ رکھو۔ کیونکہ آپ دیکھیے کہ جب انسان اللہ پر بھروسہ رکھتا ہے نا تو اللہ اس کے دل کو غنی کر دیتا ہے، بے نیاز کر دیتا ہے، اور یہ ایمان کا ایک حصہ ہوتا ہے۔ اور پھر مالی طور پر بھی غنی کرتا ہے، یعنی خفتم عیلتن، پیچھے جو گزر چکا۔ اور یہاں پر کیا کہ یہ جو باتیں تمہارے خلاف بناتے ہیں اور پروپیگنڈے کرتے ہیں، ان کے مقابلے میں بھی اللہ کافی ہے، اللہ اپنے نور کو مکمل کرے گا، دین کا پیغام پھیلے گا۔ رکاوٹیں ہر دور میں آئی ہیں، اور آج تک آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایک عام سا شخص بھی اگر لوگوں کو دین کی بات بتاتا ہے تو اس پر بھی الزامات کی بوچھاڑ ہو جاتی، بغیر سوچے سمجھے، بغیر تحقیق کیے جھوٹی باتیں اس سے منسوب کی جاتی اور ان کو عام کر دیا جاتا ہے۔ مقصد کیا ہوتا ہے کہ ان کو اتنا بدنام کرو کہ کوئی ان کی بات نہ سنے۔ تو ایسے میں انسان کو اگر کچھ ایسے الزامات کا سامنا کرنا پڑے تو بھی حوصلہ نہیں ہارنا چاہیے، صبر کے ساتھ اللہ پر بھروسہ کرتے ہوئے اپنا کام جاری رکھنا چاہیے اور اس سے پیچھے نہیں ہٹنا چاہیے۔ کیونکہ عام طور پر پھر ہمارا کیا ہوتا ہے کہ بس اب میں یہ تو پروجیکٹ مکمل کروں، اس کے بعد میں آف۔ نہیں، مشکلات تو ہوں گی۔ جب آپ کوئی بڑا کام کریں گے، جب آپ کسی بڑی نیکی کی طرف بڑھیں گے، یعنی ایک وہ نیکی ہوتی ہے نا جو اپنے گھر بیٹھ کے آپ کر رہے ہوتے ہیں نماز روزے کی حد تک، وہ بھی بڑی نیکی، لیکن جب آپ دوسروں کو بھی نماز کی طرف بلائیں گے، جب آپ دوسروں کو بھی خیر کی طرف بلائیں گے تو پھر لوگ آپ کو چھوڑیں گے نہیں۔ لیکن یہ سب باتیں آپ کو چمکانے کے لیے ہوتی ہیں، آپ کو میچور بنانے کے لیے ہوتی ہیں۔ یہ مخالفتیں آپ کا امتحان لینے کے لیے ہوتی ہیں کہ آپ اپنے کام میں کتنے مخلص ہیں، کتنے سچے ہیں، آپ واقعی اللہ کے لیے کر رہے ہیں۔ کیونکہ جو کام اللہ کے لیے ہوتا ہے وہ باقی رہ جاتا ہے، وہ نہیں ختم ہوتا۔ امام مالک کے بارے میں آپ نے سنا ہوگا کہ انہوں نے موطا لکھی تھی، حدیث کی ایک کتاب سب سے پہلے جمع کی تھی، 40 سال ان کو لگے تھے اس پر۔ تو کسی نے ان سے کہا کہ آپ کو پتہ ہے کہ بہت سے لوگوں نے اب موطا لکھ لی ہے، اتنے اور لوگ بھی یہی کام کر رہے ہیں۔ تو انہوں نے بس ایک ہی جملہ کہا، اور کہا ما کان للہ بقیہ، جو کام اللہ کے لیے ہوگا نا وہ باقی رہ جائے گا۔ اس سے کیا فرق پڑتا ہے کہ کتنے لوگ اٹھ گئے اس نقالی میں؟ تو بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ آپ ایک کام شروع کرتے ہیں، آپ کے مقابلے پہ کوئی اور بھی شروع کر لیتا ہے، تو اس سے بھی نہیں گھبرانا چاہیے کہ اب تو شاید میں کچھ کر نہ سکوں کیونکہ اور بہت سے لوگ یہی کر رہے ہیں۔ نہیں، آپ کا اپنا رزق ہے، دوسروں کا اپنا رزق ہے، اور اگر آپ واقعی مخلص ہیں تو اللہ کی مدد آپ کے ساتھ ہے۔ ہم ہر رکاوٹ اور مشکل میں باہر کے اسباب کو صحیح کرنے کی کوشش کرتے رہتے ہیں، اس کو چپ کرا دو، اس کا جواب دے دو، اس کو اپنی جگہ بٹھا دو، اس کے مقابلے کے لیے یہ کرو، اس کو یہاں سے پکڑو، اس کو یہاں سے کاٹو، اس کی لیگ پولنگ۔ ان باتوں سے کچھ ہونے والا نہیں۔ ایسے مواقع پر اپنے اوپر نظر ڈالو، میں کہاں غلط ہوں، میرے اخلاص میں کہاں کمی ہے،
کہیں میرے منہ سے کوئی ایسا بول تو نہیں نکلا جو اللہ کو پسند نہیں آیا. اپنی اصلاح، کیونکہ جو تقوی اختیار کرے گا، جو اخلاص سے کام لے گا، اللہ کی مدد آئے گی اس کے ساتھ. ما کان للہ بقیہ، وہ کام باقی بھی رہے گا، استقامت بھی نصیب ہوگی. اور اگر اپنی نیت خراب ہے نا، آپ دنیا کے لیے کر رہے تھے، دنیا سے تعریف حاصل کرنے کے لیے، اپنا لوہا منوانے کے لیے، اپنی قدر اور اپنی اہمیت جتانے کے لیے کہ لوگ آپ کو کچھ مان لیں، آپ کو بڑا تسلیم کر لیں، تو ہو سکتا ہے کہ پھر تمہارا یہ مقصد پورا نہ ہو. کیونکہ جو اللہ کے لیے ہوتا ہے نا، اللہ کی بڑائی قائم کرنے کے لیے، تو پھر اللہ اس کے ساتھ ہو جاتا ہے، ایسے شخص کی مدد کرتا ہے. پھر فرمایا اے ایمان لانے والو، ان اہل کتاب کے اکثر علماء اور درویشوں کا حال یہ ہے کہ وہ لوگوں کے مال باطل طریقوں سے کھاتے ہیں، فتوے بیچتے ہیں، رشوتیں کھاتے ہیں، نذرانے لوٹتے ہیں، اور ایسی ایسی دین کے نام پہ رسمیں ایجاد کرتے ہیں کہ لوگ ان سے نجات خریدیں اپنی. یعنی وہ کام لوگوں کو بتاتے ہیں جو دین میں ہے ہی نہیں، تاکہ ان سے دنیاوی مفادات حاصل کریں، اور پھر وہ طریقے اختیار کرتے ہیں کہ جس سے دنیا کما سکیں. تو ایسے لوگوں کی مذمت کی جا رہی ہے. وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ، ایسے لوگ اپنے طرز عمل سے لوگوں کو اللہ کے راستے سے پھر روک دیتے ہیں. لوگ پھر ایسے لوگوں کو دیکھ کر دین سے بدظن ہو جاتے ہیں کہ یہ ہیں دین والے. دردناک سزا کی خوشخبری دو ان کو جو سونے اور چاندی جمع کر کے رکھتے ہیں اور انہیں اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے. ایک دن آئے گا کہ اسی سونے چاندی پر جہنم کی آگ بھڑکائی جائے گی، اور پھر اسی سے ان لوگوں کی پیشانیوں اور پہلوؤں اور پیٹھوں کو داغا جائے گا. یہ ہے وہ خزانہ جو تم نے اپنے لیے جمع کیا تھا، لو اب اپنی سمیٹی ہوئی دولت کا مزہ چکھو. اب دیکھیے کہ اگر آپ نے سلمان فارسی کے اسلام قبول کرنے کا واقعہ پڑھا ہو تو اس میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ ایک کے بعد ایک راہب کے پاس جاتے ہیں، اور اسی میں ایک راہب ایسا تھا کہ جو لوگوں کے سامنے بہت پائس تھا، لیکن اس نے سونے چاندی کے کئی مٹکے جمع کر رکھے تھے جو لوگوں پر خرچ کرنے چاہیے تھے، اور وہ خرچ نہیں کرتا تھا. تو اس کے مرنے کے بعد پھر اس کا حال انہوں نے دوسروں کو بتایا، تو اسے دیکھ کر پھر ان لوگوں نے مرنے کے بعد بھی اس پر پتھر برسائے، یعنی وہ ساری عزت اس کی چلی گئی. یاد رکھیے کہ انسان بہت کمزور ہے مال کے معاملے میں، خاص طور پر جہاں دنیاوی مفاد آتا ہے وہاں انسان جھک جاتا ہے، اور بعض اوقات اللہ کی خاطر جمع کیا ہوا مال اس میں بھی خیانت کر جاتا ہے. تو خاص طور پر ان لوگوں کے لیے یہاں پر سزا سنائی جا رہی ہے. لیکن عمومی طور پر بھی کوئی دین کے نام پر جمع کرے یا ویسے اپنی پرسنل لائف میں مال و دولت جمع کرے اور اس کی زکوٰۃ نہ نکالے، تو یہاں یکنزون کا لفظ استعمال ہوا ہے. کنز کہتے ہیں اس مال کو جس کی زکوٰۃ نہیں نکالی جاتی، اور یہ سونے اور چاندی پر مشتمل ہے کہ ان دونوں چیزوں کی زکوٰۃ ہوتی ہے. آج آپ کو زکوٰۃ کا پیمفلٹ دیا گیا، اللہ اس کو جزائے خیر دے جس نے آپ کے لیے اسپانسر کیا. میں یہ چاہوں گی کہ آپ ضرور اس کو پڑھیں، صرف یہ نہیں کہ لے جا کے کہیں پھینک دیں. اس کو پڑھیں، اور اگر آپ خود نہیں پڑھنا چاہتے تو کسی اور کو دے دیں تاکہ وہ پڑھے. بلکہ آپ بھی لے کر رمضان میں اگر کھجوریں بانٹ رہے ہیں اور لوگوں کو تحفے دے رہے ہیں رمضان کے یا عید کے، تو اس موقع پر ساتھ ان کو یہ بھی دیں. یہ مختصر الفاظ میں زکوٰۃ کا تعارف اس میں کروایا گیا ہے کہ اس کی فضیلت، اہمیت کیا ہے، اور زکوٰۃ کس طرح دینی چاہیے، کس کس کو دینی چاہیے. تو ابتدائی معلومات ہے اس میں، اگر مزید تفصیل چاہیے تو پھر انسان اپنے اپنے حساب سے مزید پوچھ سکتا ہے. کیونکہ مال کی زکوٰۃ نہ دینا، سونا جمع کر کے رکھ دینا اور کہنا یہ فلاں بچے کا، یہ فلاں کا، یہ فلاں کا، سارے ہیرے جواہرات صرف لفظی تقسیم کر کے اس کو زکوٰۃ کی مد سے نکال دینا، یہ بہت غلط بات ہے. تقسیم وہ ہوتی ہے جب آپ کسی کو ہینڈ اوور کر دیتے ہیں، یہ نہیں کہ آپ ہی کے لاکر میں ہے اور صرف خیال میں آپ نے تقسیم کی ہوئی ہے تاکہ آپ زکوٰۃ سے بچ سکیں، تو یہ درست نہیں ہوگا. تو ان سب چیزوں کا پتہ ہونا چاہیے انسان کو، ایسا نہ ہو کہ دھوکے میں مارا جائے لا علمی اور جہالت میں. اور پھر آپ دیکھیے کہ اس آیت سے یہ بھی پتہ چلتا ہے وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اللہ کے راستے میں اسے خرچ نہیں کرتے، یعنی مال کو خاص طور پر اللہ کے راستے میں بھی دینا چاہیے. تو ایسے لوگوں کو خوشخبری دے دو، یعنی مال والوں کو خوشخبری دے دو جو زکوٰۃ نہیں دیتے، اللہ کے راستے میں اسے خرچ نہیں کرتے، کہ ان کے لیے دردناک عذاب ہے. انسان چونکہ مال سے محبت کرتا ہے تو یہاں پر جو عذاب کی شکل بتائی گئی وہ بھی اسی قسم کی ہے. میزان کی بات کرتے ہوئے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ قیامت کے دن انسان کے جو اعمال ہوں گے وہ کچھ شکلیں اختیار کر لیں گے. تو یہاں مال جس کو انسان نے جمع کیا ہوگا دنیا میں، وہی مال قیامت کے دن جہنم میں تپا کے انسان کو اسی کے ذریعے سزا دی جائے گی. وہ انسان کا عمل ہی ہوگا.
یاد رکھیے کہ جو شخص جس چیز سے محبت کرتا ہے اور وہ محبت اللہ کی محبت سے بڑھ جاتی، وہ اسی چیز کے ساتھ عذاب دیا جاتا ہے۔ صرف وہ محبت آپ کو خوشی دیتی ہے جو اللہ کی خاطر ہو، اور جب وہ نفس کی خاطر ہو تو پھر آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایسی محبتیں کیسے کیسے غم دیتی ہیں۔ وہ انسان کے دل کے لیے فتنہ بن جاتی ہے، وہ انسان کے لیے دنیا میں رسوائی کا بھی بعض اوقات باعث بنتی اور آخرت میں خسارے کا باعث بنتی۔ خواہ وہ انسانوں سے محبت ہو، افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ بعض اوقات شادی شدہ لوگوں کے بارے میں پتہ چلتا ہے، شادی بھی ہے، گھر بھی ہے، بیوی بچے بھی ہیں یا شوہر ہے، اور محبتیں کہیں اور جتائی جا رہی ہیں، دوستیاں کہیں اور رکھی ہوئی ہیں، ملاقاتیں کسی اور سے ہو رہی ہیں۔ یہ صرف نفس پرستی ہے، نفس کی خواہش ہے، لیکن ایسی محبتیں وبال لاتی ہیں، زوال لاتی ہیں، نقصان دیتی ہیں، انسان کے لیے غم، دکھ، رنج، پریشانی کا باعث بنتی ہیں، رسوائی کا باعث بنتی ہیں۔ ایسی حرام چیزوں کو چھوڑ دینا چاہیے۔ یہاں پر آپ جیسے دیکھ رہے ہیں نا کہ یہی مال ان کے لیے عذاب بنے گا، تو جو جس چیز سے اللہ سے بڑھ کر محبت کرے گا یا غلط قسم کی محبت اختیار کرے گا، وہ اسی چیز کے ساتھ عذاب دیا جائے گا، اسی کے ذریعے توڑا جائے گا۔ اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص لوگوں کی رضا اللہ کو ناراض کر کے تلاش کرے گا تو اللہ اس پر ناراض ہوگا اور لوگوں کو بھی اس سے ناراض کر دے گا، یعنی لوگ بھی اس سے خفا ہو جائیں گے۔ تو چاہے اپنے بچے ہوں اور چاہے کوئی اور رشتہ دار ہوں یا دوست ہوں، ہر محبت کا جائزہ لیجئے، ہر محبت کو پرکھیے کہ وہ اللہ اور اس کے رسول کی محبت سے زیادہ تو نہیں، کیونکہ والذین آمنوا اشد حبا للہ۔ اور پتہ کیسے چلے گا کہ جب دو چیزیں سامنے آتی ہیں، ایک طرف دنیا اور ایک طرف دین، تو پھر میں اختیار کس کو کرتی ہوں؟ ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ۔ حقیقت یہ ہے کہ مہینوں کی تعداد جب سے اللہ نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا ہے، اللہ کے نوشتے میں 12 ہی ہے، اور ان میں سے 4 مہینے حرام ہیں۔ یہی ٹھیک ضابطہ ہے، لہٰذا ان 4 مہینوں میں اپنے اوپر ظلم نہ کرو اور مشرکین سے سب مل کر لڑو جس طرح وہ سب مل کر تم سے لڑتے ہیں، اور جان رکھو کہ اللہ متقین کے ساتھ ہے۔ نسیت و کفر میں ایک مزید کافرانہ حرکت ہے جس سے یہ کافر لوگ گمراہی میں مبتلا کیے جاتے ہیں۔ کسی سال ایک مہینے کو حلال کر لیتے ہیں اور کسی سال اس کو حرام کر دیتے ہیں، اپنی مرضی سے اوقات میں تبدیلی۔ اللہ کے قانون میں تو تبدیلی کرتے ہی تھے، اوقات میں بھی کر دی، تاکہ اللہ کے حرام کیے ہوئے مہینوں کی تعداد بھی پوری کریں اور اللہ کا حرام کیا ہوا حلال بھی کر لیں۔ ان کے برے اعمال ان کے لیے خوشنما بنا دیے گئے، اور اللہ منکرین حق کو ہدایت نہیں دیتا۔ یا ایھا الذین آمنوا ما لکم اذا قیل لکم انفروا فی سبیل اللہ اثاقلتم الی الارض ارضیتم بالحیاة الدنیا من الآخرہ فما متاع الحیاة الدنیا فی الآخرۃ الا قلیل۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ جب تم سے اللہ کی راہ میں نکلنے کے لیے کہا گیا تو تم زمین سے چمٹ گئے؟ کیا تم نے آخرت کے مقابلے میں دنیا کی زندگی کو پسند کر لیا؟ ایسا ہے تو تمہیں معلوم ہو کہ دنیا کی زندگی کا یہ سب سر و سامان آخرت میں بہت تھوڑا نکلے گا۔ تم صرف دنیا ہی دنیا بناتے رہ گئے اور اللہ کے راستے میں نکلنا بھول گئے۔ تم نہ اٹھو گے تو اللہ تمہیں دردناک سزا دے گا اور تمہاری جگہ کسی اور گروہ کو اٹھائے گا، اور تم اللہ کا کچھ بھی نہ بگاڑ سکو گے۔ وہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ یاد رکھیے، یہاں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کیوں ناراض ہو رہے ہیں، کس بنا پر؟ دنیا کی راحت محبت کو آخرت کی راحت پر مقدم کرنے کی وجہ سے، کہ دنیا تمہاری پرائرٹی ہے، کیونکہ آخرت کی راحت دنیا کی مشقتوں کے بغیر حاصل نہیں ہو سکتی۔ جب تک انسان اپنی دنیا میں سے کچھ قربان نہیں کرتا، آخرت نہیں کما سکتا۔ یہ انسان کا ایک امتحان ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے دنیا طلب کی اس نے اپنی آخرت کو نقصان پہنچایا، اور جس نے آخرت طلب کی اس نے اپنی دنیا کو نقصان دیا، یعنی اس کی دنیا کا نقصان ہوگا۔ پس تم باقی رہنے والی کی خاطر، یعنی آخرت کی خاطر، فنا ہونے والی دنیا کا نقصان ہونے دو۔ اگر دنیا میں سے کچھ جاتا ہے تو جانے دو، آخرت کو نہیں جانے دینا ہاتھ سے۔ الا تنصروہ، اگر تم اس کی مدد نہیں کرو گے، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی، تو اللہ اس کی مدد اس وقت کر چکا ہے جب کافروں نے اسے نکال دیا تھا۔ کہاں سے؟ مکہ سے، جب وہ صرف 2 میں کا دوسرا تھا، جب وہ دونوں غار میں تھے۔ دوسرا کون تھا؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ۔ جب وہ اپنے ساتھی سے کہہ رہے تھے لا تحزن، غم نہ کرو، ان اللہ معنا، اللہ ہمارے ساتھ، انتہائی خوف کے موقع پر،
جب دشمن سامنے آ گئے تو ایسے میں کتنی گھبراہٹ ہو سکتی ہے۔ آپ دیکھیے کہ اگر کسی گھر میں چور گھس جائیں، اللہ نہ کرے، یا باہر سے کوئی ایسا خطرہ نظر آ رہا ہو، تو انسان کے دل کی حالت کیا ہو سکتی۔ یہ بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر کو اس وقت فرمائی تھی جب وہ بالکل غار کے قریب پہنچ گئے تھے۔ حضرت ابوبکر گھبرا اٹھے تھے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اگر یہ ذرا نیچے کو دیکھیں گے تو ہم ان کو نظر آ جائیں گے۔ آپ خود سوچئے کہ دشمن سامنے کھڑا ہو، تھوڑا سا بس فاصلہ رہ جائے تو دل کا عالم کیا ہوگا۔ لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ایمان اتنا بڑا تھا کہ خود بھی سکون میں تھے اور ابو بکر کو بھی تلقین کر رہے ہیں، لا تحزن، غم نہ کرو۔ اب دیکھیے کہ انبیاء کا معاملہ اور ہے، لیکن کبھی اللہ کے خاص بندوں اور صدیقین کو بھی غم لاحق ہو جاتا ہے۔ اس لیے اگر زندگی میں کبھی کسی چیز کا غم لگ جائے تو کوئی بات نہیں، زیادہ بہتر یہ ہے کہ جب انسان کو غم لگ جائے تو اسے ختم کرنے کی کوشش کرے، اس غم کو اپنائے نہیں، اس غم کے ساتھ دوستی نہ کر لے، کیونکہ غم دل کو کمزور کر دیتا ہے، ارادوں کو کمزور کر دیتا ہے، اور انسان زندگی میں جو کچھ کرنا چاہتا ہے ان سب سے ہاتھ اٹھا لیتا ہے۔ تو اس لیے ہمیشہ اس دعا کو پابندی کے ساتھ مانگا کرے، اللہم انی اعوذ بک من الہم والحزن والعجز والکسل والجبن والبخل ودلع الدین وغلبۃ الرجال۔ اے اللہ، میں تیری پناہ مانگتا ہوں دکھ سے، غم سے، عاجزی سے، سستی سے، بخل سے، بزدلی سے، قرضداری کے بوجھ سے، اور ظالم کے غلبے سے، قہر الرجال، ایسے لوگوں کے غلبے سے کہ جو مجھے کسی کام کے قابل نہ چھوڑے۔ تو آج کی دعا آپ یہی بنا لیجئے نا، یعنی غم سے بچنے کی دعا، لا تحزن۔ اس کے علاوہ کچھ اور دعائیں بھی ہیں، ایاک نستعین میں رنج و غم سے بچنے کی دعائیں، ان کی تفصیل موجود ہے۔ ابن عباس کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پریشانی آنے کے موقع پر یہ فرمایا کرتے تھے، لا الہ الا اللہ العظیم الحلیم، لا الہ الا اللہ رب العرش العظیم، لا الہ الا اللہ رب السماوات والارض ورب العرش الکریم۔ یعنی جب آپ کو کوئی پریشانی لاحق ہوتی تو ان کلمات کو پڑھتے تھے، اس وقت اللہ نے اس پر اپنی طرف سے سکون قلب نازل کیا، اور اس کی مدد ایسے لشکروں سے کی جو تمہیں نظر نہ آتے تھے، اور کافروں کا بول نیچا کر دیا، اور اللہ کا بول تو اونچا ہی ہے، اللہ زبردست اور دانا و بینا ہے۔ نکلو، خواہ ہلکے ہو یا بوجھل، اور جہاد کرو اللہ کی راہ میں اپنے مالوں اور اپنی جانوں کے ساتھ، یہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم جانو۔ اے نبی، اگر فائدہ سہل الحصول ہوتا اور سفر ہلکا ہوتا تو وہ ضرور تمہارے پیچھے چلنے پر آمادہ ہو جاتے۔ سبحان اللہ، یہ بھی ایک امتحان ہوتا ہے نا، جہاں کا سفر مشکل ہوتا ہے تو انسان پھر سوچتا ہی رہ جاتا ہے کہ جاؤں کہ نہ جاؤں، نہیں جا سکتا، تو یہ بھی امتحان ہے ایک۔ مگر ان پر تو یہ راستہ بہت کٹھن ہو گیا، اب وہ اللہ کی قسم کھا کر کہیں گے اگر ہم چل سکتے ہوتے تو یقیناً تمہارے ساتھ چلتے۔ یہاں پھر وہ جھوٹ بول رہے ہیں، جیسے وہ شیطان نے جھوٹ بولا تھا میں اللہ سے ڈرتا ہوں۔ یاد رکھیے زندگی میں کچھ ایسے جھوٹ ہوتے ہیں جو بس لوگوں کو خوش کرنے کی خاطر ہم بولتے رہتے ہیں، اپنی پاکیزگی کا دعویٰ کرنے کے لیے۔ تو ایسے میں انسان خوب جائزہ لے، کیا واقعی میں جانے سے عاجز ہوں؟ بالکل نہیں جا سکتا، یہ صرف کام چوری کی وجہ سے، سستی کی وجہ سے، کسی خیر اور بلائی کے کام میں پیچھے ہوں؟ وہ اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈال رہے ہیں، اللہ خوب جانتا ہے کہ وہ جھوٹے ہیں۔ اے نبی، اللہ تمہیں معاف کرے، تم نے انہیں کیوں رخصت دے دی؟ آپ کو چاہیے تھا کہ آپ ان کو رخصت نہ دیتے، ان کو چھٹی نہ دیتے، تاکہ آپ پہ کھل جاتا کہ کون لوگ سچے ہیں، اور جھوٹوں کو بھی آپ جان لیتے۔ یہاں آپ دیکھیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک بات سمجھانے سے پہلے، تنبیہ کرنے سے پہلے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کتنی شفقت سے کہا عفا اللہ عنک، اللہ آپ کو معاف کرے۔ اب دیکھیے کہ ایک وقت تھا کہ ہمارے بڑے بزرگ بھی اور خیر خواہ دعاؤں سے بات شروع کرتے تھے، اور یہ ایک بہت ہی خوبصورت طریقہ ہے۔ اللہ تمہارا بھلا کرے، اللہ تمہیں زندگی دے، اللہ تمہیں خوش رکھے، اللہ تمہیں ہدایت دے، اللہ اس کو معاف کر دے۔ یعنی پیچھے کسی کی بات کی تو بھی، سامنے کی تو بھی، دعا دے کے کی۔ اور یہاں آپ دیکھیے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں آپ نے کیوں اجازت دی، آپ کو اجازت نہیں دینی تھی۔ ایک طرح سے چھوٹی سی پیار کی ڈانٹ بھی ہے نا، لیکن پہلے پیار سے معاملہ کیا، عفا اللہ عنک۔ اس سے بڑا خوبصورت اصول نکلتا ہے، اگر آپ نے کسی کو کوئی سرزنش کرنی ہے، کسی کو کچھ سمجھانا ہے، خصوصاً اپنے بچوں کو کوئی ڈانٹ ڈپٹ کرنی، تو پہلے تھوڑی سی پیار کی بات کریں کہ میرا تو تم پہ اتنا مان ہے، یہ تم کیا کر رہے ہو؟ میں تو تمہیں بہت عقل مند سمجھتی ہوں، اللہ تم کو ہدایت دے۔
پیار سے کہے کہ پھر اس کے بعد کہے کہ یہ ایسے نہیں، ایسے ہونا چاہیے تھا. کیا خوبصورت تعلیم ہے قرآن کی. اگر ہم اس پر عمل کریں ہماری زندگیاں کتنی خوشگوار ہو جائیں، ہمارے گھروں میں آپس میں ایک دوسرے کے تعلقات کتنے خوشگوار ہو جائیں. لیکن ہم تو بعض اوقات چھوٹی سی بات جو ہمیں پسند نہیں آتی بس ہم کہتے ہیں ہم سچ بول رہے ہیں اور ہمارا حق ہے کہ ہم تعلیم دیں، تربیت کریں، ڈانٹ ڈپٹ کریں. بچے ہوں جن کو ہم پڑھاتے ہیں یا کوئی بھی جس سے ہمارا کوئی معاملہ ہو، کوئی سرونٹ ہو، کوئی میڈ ہو، کوئی مددگار ہو، کوئی بھی ہو، تو کام تو خراب کرتے ہی ہیں، لیکن اس کی اصلاح کیسے کرنی ہے اس کا طریقہ ہم سب کو یہاں سکھایا جا رہا ہے. جو لوگ اللہ اور روز آخر پر ایمان رکھتے ہیں وہ تو کبھی آپ سے یہ درخواست نہ کریں گے کہ انہیں اپنی جان و مال کے ساتھ جہاد کرنے سے معاف رکھا جائے. یہ منافق ہی تھے جو بار بار رخصتیں طلب کرتے تھے. اللہ متقیوں کو خوب جانتا ہے. ایسی درخواستیں تو صرف وہی لوگ کرتے ہیں جو اللہ اور روز آخرت پر ایمان نہیں رکھتے، جن کے دلوں میں شک ہے اور وہ اپنے شک ہی میں متردد ہو رہے ہیں. اگر واقعی ان کا نکلنے کا ارادہ ہوتا تو وہ اس کے لیے کچھ تیاری کرتے، لیکن اللہ کو ان کا اٹھنا پسند ہی نہ تھا، اس لیے اللہ نے انہیں سست کر دیا. استغفر اللہ. یعنی سستی جو ہے یہ کوئی اچھی علامت نہیں. جب سستی آ رہی ہو تو پھر اللہ کی پناہ طلب. اللہم انی اعوذ بک من الہم والحزن والعجز والکسل. کیونکہ سستی انسان کو اللہ کے راستے سے روکنے والی ہوتی ہے اور بالآخر اللہ کی ناراضگی کا ذریعہ. اور کہہ دیا گیا کہ بیٹھ رہو بیٹھنے والوں کے ساتھ، اگر وہ تمہارے ساتھ نکلتے تو تمہارے اندر خرابی کے سوا کسی چیز کا اضافہ نہ کرتے، تو ان کے پیچھے رہنے میں ہی خیر ہے. وہ تمہارے درمیان فتنہ پردازی کے لیے دوڑ دھوپ کرتے، اور تمہارے گروہ کا حال یہ ہے کہ ابھی اس میں بہت سے ایسے لوگ موجود ہیں جو ان کی باتیں کان لگا کے سنتے ہیں، ان کے پروپیگنڈے سے متاثر ہو جاتے ہیں. اللہ ان ظالموں کو خوب جانتا ہے. اس سے پہلے بھی ان لوگوں نے فتنہ انگیزی کی کوششیں کی ہیں اور آپ کو ناکام کرنے کے لیے یہ ہر طرح کی تدبیروں کا الٹ پھیر کر چکے ہیں، یہاں تک کہ ان کی مرضی کے خلاف حق آ گیا اور اللہ کا کام ہو کر رہا. ہاں دیکھیے کہ بعض اوقات انسان ایک کام شروع کرتا ہے، اس میں ایک ٹیم بناتا ہے، کچھ لوگ ساتھ چلتے ہیں، کچھ لوگ پیچھے رہ جاتے ہیں، چھوڑ جاتے ہیں. پھر انسان کو غم لاحق ہوتا ہے، وہ اچھا بھلا انسان تھا، وہ کیوں پیچھے رہ گیا. اس پر بھی صبر کرے انسان اور اس کو بھی خیر ہی سمجھے، کیونکہ اس کا ہونا ہو سکتا ہے آپ کے لیے نقصان دہ ہی ہو، کیونکہ اگر وہ آپ کا خیر خواہ ہوتا تو آپ کے ساتھ رہتا. اگر خیر خواہی نہیں تو پھر وہ بیچ میں رہتے ہوئے آپ ہی کے خلاف لوگوں کو برگلاتا رہے گا. تو اللہ کے ہر فیصلے میں خیر ہوتی ہے. یہی چیز نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتائی جا رہی. ان میں سے کوئی ہے جو کہتا ہے مجھے رخصت دے دیجئے اور مجھے فتنے میں نہ ڈالیے. سن رکھو، فتنے میں تو یہ لوگ پڑے ہوئے ہی ہیں اور جہنم نے ان کافروں کو گھیر رکھا ہے. تمہارا بھلا ہوتا ہے تو انہیں رنج ہوتا ہے، اور آپ پر کوئی مصیبت آتی ہے تو یہ منہ پھیر کر خوش خوش پلٹتے ہیں اور کہتے جاتے ہیں کہ اچھا ہوا ہم نے تو اپنا معاملہ پہلے ہی ٹھیک رکھا. آپ دیکھیے کوئی مخلص دلی دوست کسی دوست کی تکلیف پر خوش نہیں ہوتا، لیکن یہ منافق نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچنے والی تکلیف پر، مومنوں کو پہنچنے والی تکلیف پر خوش ہوتے تھے. یہیں سے ان کا حال پتہ چل رہا ہے. ان سے کہو ہمیں ہرگز کوئی برائی یا بھلائی نہیں پہنچتی مگر وہ جو اللہ نے ہمارے لیے لکھ دی. یعنی ان کی باتوں سے آپ دل نہ تھوڑا کریں، آپ یہ کہیں کہ یہ اللہ ہی کا فیصلہ ہے، اللہ ہی ہمارا مولا ہے، اور اہل ایمان کو اسی پر بھروسہ کرنا چاہیے، توکل کرنا چاہیے. ان سے کہیے تم ہمارے معاملے میں جس چیز کے منتظر ہو وہ اس کے سوا اور کیا ہے کہ 2 بھلائیوں میں سے ایک بھلائی ہے، اور ہم تمہارے معاملے میں جس چیز کے منتظر ہیں وہ یہ ہے کہ اللہ خود تمہیں سزا دیتا ہے یا ہمارے ہاتھوں دل باتا ہے. اچھا تو اب تم بھی انتظار کرو اور ہم بھی تمہارے ساتھ منتظر ہیں. ان سے کہیے تم اپنے مال خواہ راضی خوشی خرچ کرو یا ناپسندیدگی سے، بہرحال وہ قبول نہ کیے جائیں گے. یعنی منافقت کے ساتھ کیے ہوئے اعمال قبول نہیں ہوتے کیونکہ تم فاسق لوگ ہو. ان کے دیے ہوئے مال قبول نہ ہونے کی کوئی وجہ اس کے سوا نہیں کہ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول سے کفر کیا. نماز کے لیے آتے ہیں تو کسمساتے ہوئے آتے ہیں، سستی کے مارے. وَلَا يُنْفِقُونَ إِلَّا وَهُمْ كَارِهُونَ، اور اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں تو بادل ناخواستہ کرتے ہیں، مصیبت کے مارے. اس پر بھی باتیں بناتے ہیں. اب دیکھیے کہ ہم سب کا عمومی طور پر طرز عمل کیا ہے. ہم اپنی دنیا کے لیے جب خرچ کرنا چاہتے ہیں تو دل کھول کے کرتے اور خرچ کرتے ہوئے کوئی تکلیف بھی نہیں ہوتی. دین کے معاملے میں ہمیں کچھ خرچ کرنا پڑے تو ہمیں تکلیف شروع ہو جاتی، پھر ہم اس پر پروپیگنڈا بھی شروع کر دیتے ہیں. مثلاً ہمارا ایک عمومی رجحان یہ پایا جاتا ہے کہ دین کی تعلیم کو تو صرف فری ہی ہونا چاہیے، اس پر کوئی چارج کبھی نہیں ہونا چاہیے. بالکل اچھی بات ہے، لیکن اگر اس پر کچھ ایکسپینس آ رہے ہوں تو وہ کس کا ذمہ ہونا چاہیے؟
ہم ایک دن میں ریسٹورانٹ پر جو خرچ کر دیتے ہیں وہ اگر ہمارے بچے کو ایک مہینے کی کہیں دینی تعلیم کی فیس ہمیں دینی پڑے تو ہم پہ گراں گزرتی، اور ہم بیٹھ کے مجلس میں مذاق اڑاتے ہیں اب دیکھو ان لوگوں نے بھی کاروبار بنا لیا، لوگوں کو لوٹنے لگے ہیں۔ یہ کن کی باتیں ہوتی ہیں؟ ایسی باتیں کون کرتا ہے؟ نہ سمجھ۔ کیونکہ انسان اگر بیٹھ کر حساب لگائے کہ جو کچھ اس کام پر خرچ اٹھ رہا ہے یہ تو اس کو بھی پورا کرنے کے لیے کافی نہیں۔ کسی اسکول میں فیس دینی ہوتی ہے خوشی سے دیتے ہیں، پہلے سے جا کے سالوں پہلے جا کے نام لکھوا دیتے ہیں کہ آپ جو چاہیں گے ہم دیں گے، بس ہمارے بچے کو یہاں رکھ لیں۔ لیکن دین کی تعلیم کا معاملہ ہو تو بار بار پوچھتے ہیں کہ اس میں کچھ کنسیشن نہیں ہو سکتا، یہ کم نہیں ہو سکتا۔ اسکول والوں سے تو ہم کبھی نہیں کہتے کہ کچھ کنسیشن ہو سکتا ہے کہ نہیں۔ تو آپ دیکھیے کہ وہ جو ہم اس راستے میں کنٹریبیوٹ کرتے ہیں وہ تو ہمارے اپنے لیے ایک صدقہ جاریہ بن جاتا ہے، ہمارا اپنا ہی ایک صدقہ نکل جاتا ہے کہ ہم نے خیر کے راستے میں، اللہ کے راستے میں کچھ خرچ کیا۔ کہاں یہ کہ اس پر دل تنگ ہو اور پھر مذاق اڑائیں اور باتیں بنائیں۔ انسان کو اپنی نیت اور اپنے باتوں اور اپنے افعال اقوال کا جائزہ لینا چاہیے، کیونکہ دنیا میں انسان جو کچھ خرچ کرتا ہے وہ تو دنیا میں ہی رہ جائے گا، وہ دنیا ہی جنت بن جائے گی اور معاملہ ختم ہو جائے گا۔ لیکن مومن ہر وہ چیز خوشی سے کرتا ہے جو اس کی آخرت کو فائدہ دینے والی ہو۔ اور پھر خاص طور پر یہاں نماز کی بات بھی کر دی گئی کہ وہ نماز کی طرف جب آتے ہیں تو سستی کے مارے گھنٹوں بیٹھ کے گپ شپ لگائیں گے، ہنسی مذاق طرح طرح کی باتیں، اور پھر ٹالتے رہیں گے، اور جب تھوڑا سا وقت ہوگا تو ایک کنارے میں جا کے جلدی سے چند اوپر نیچے تھوڑی سی ٹھونگے مار لی اور بس ہو گئی نماز۔ نہ ڈھنگ سے وضو کیا، نہ سکون سے نماز پڑھی، نہ اللہ کے آگے عاجزی اور زاری کی۔ کیا محبت ہے اللہ سے؟ محبت تو پھر انہی رشتوں سے نا جن کے بیچ میں بیٹھے ہم تھکتے نہیں کبھی۔ ہم سب کو اپنے طرز عمل کا جائزہ لینا چاہیے۔ اسی لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کھول کھول کے بیان کر رہے ہیں کہ وَلَا يَأْتُونَ الصَّلَاةَ إِلَّا وَهُمْ كُسَالَىٰ وَلَا يُنْفِقُونَ إِلَّا وَهُمْ كَارِهُونَ۔ یہ منافقین کی صفات ہے۔ صحابہ ان صفات سے بچتے ہوئے بھی اپنے اندر نفاق کا خوف رکھتے تھے۔ تو یاد رکھیے، چستی سے نماز ادا کرنا، شرح صدر سے خرچ کرنا، یہ ایمان کی علامت ہے۔ تو ہم لوگوں کو کیا چاہیے کہ ہم مومنوں کی طرح کے کام کریں، نماز کی طرف جسم اور دل دونوں کی چستی کے ساتھ آئے، خوشی کے ساتھ آئیں۔ اللہ کے راستے میں دے تو مضبوط دل کے ساتھ دے کہ پچھتائیں نہیں، او ہو وہ تو بس ایسی بات کسی نے کی، اس وقت میں جذبات میں آ گئی اور میں نے کر دیا، اب مجھے پریشانی ہو رہی کہ میں نے اتنا کیوں کر دیا۔ نہیں، دینا ہے تو اخلاص سے دے اور اس پہ دل جما کے رکھے کہ میں نے جو کیا ٹھیک کیا۔ کوئی آپ کو کہے بھی کہ اتنا کیوں کر دیا تو کہ نہیں یہ اتنا زیادہ نہیں ہے، اور پھر امید اللہ سے رکھیں، ثواب کی، اجر کی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نمازوں کا حال کیا تھا؟ اسود کہتے ہیں میں نے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے پوچھا کہ آپ اپنے گھر میں کیا کرتے تھے؟ انہوں نے کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر کے کام کاج کرتے، اپنے گھر والوں کی خدمت کرتے، اور جب نماز کا وقت ہوتا تو فوراً اٹھ کے نماز کے لیے چلے جاتے، کام کاج بات چیت ختم، نماز کے لیے روانگی۔ اور پھر آپ کہتے کہ یا بلال اقم الصلاۃ ارحنا بہا، اے بلال نماز کی اقامت کو ہمیں راحت پہنچاؤ، ہم دنیا کی باتوں اور دنیا کے کاموں سے تھک گئے، نماز سے ہمیں سکون ملے گا۔ ہم میں سے بہت سے لوگ بے سکون رہتے ہیں لیکن اپنی نمازوں کو ٹھیک نہیں کرتے کہ سکون سے جائے نماز پہ کھڑے ہوں اور سکون سے اللہ کی عبادت کریں۔ اسی طرح خرچ کرنے کے معاملے میں بھی انسان کو اطمینان شرح صدر کے ساتھ کرنا چاہیے۔ ابو امامہ کہتے ہیں کہ ایک دن ہم لوگ مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے اور کچھ مہاجر و انصار وہاں تشریف لائے کہ ہم نے ایک آدمی کو حضرت عائشہ کے پاس اجازت لینے کے لیے بھیجا۔ پھر ہم سب لوگ ان کے پاس گئے۔ وہ کہنے لگی ایک دن ان کے پاس ایک فقیر آیا، وہ واقعہ سنانے لگی۔ ایک فقیر آیا تو اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس ہی تھے، میں نے اس کو کچھ دینے کا حکم دیا، تو جس کو کہا کہ یہ ذرا جا کے فقیر کو دو، تو پھر میں نے اسے کہا ادھر لاؤ ذرا دکھاؤ، اس کو دکھاؤ کیا دے رہے ہو۔ یعنی بعض اوقات ہوتا ہے نا ہم کسی سرونٹ کو کہہ دیتے اچھا وہ باہر وہ کوئی لینے آیا ہے تو وہ تھوڑا کھانا ڈال کے دے دو اس کو، اچھا وہ بیچارہ لے جا رہا ہے تو ہم کہتے ادھر آؤ کیا ڈالا ہے، کتنا دے رہے ہو۔ تو حضرت عائشہ نے بھی یہی کیا کہ کسی کو کہا ذرا فقیر کو دے دو اور پھر کہا ادھر آؤ دکھاؤ مجھے کیا دیا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ رہے تھے، آپ نے فرمایا کیا تم یہ چاہتی ہو کہ تمہارے گھر میں کوئی چیز تمہارے علم کے بغیر نہ آئے نہ جائے؟ میں نے کہا جی ہاں۔ اور ہر عورت کی یہی نفسیات ہے، ہماری ویکنس ہے، کیا آیا، کہاں سے آیا اور کہاں جا رہا ہے، کس کو دے رہے ہو۔ کچھ لوگ سرونٹس کی جاتے ہوئے تلاشیاں لیتے ہیں، جاتے ہوئے کیا لے کے جا رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ٹھہرو اے عائشہ، تم گن گن کے نہ دو ورنہ اللہ بھی تمہیں گن گن کے دے گا، یعنی جو جا رہا ہے نا جانے دو۔ لیکن اسی وقت
یہ عادتیں آ سکتی ہے جب اللہ پر پورا یقین ہو کہ اللہ تعالیٰ دینے والے کو اور دیتا ہے. یہ نہیں ہو سکتا کہ دیا جا رہا ہے تو تمہیں نہیں ملے گا. لیکن منافقین کی صفت کیا تھی؟ وہ دیتے ہیں اور ان کے دل خوش نہیں ہوتے دیتے. وہم کارہون، دلوں کے اندر ایک کراہت ہوتی ہے نہ ہی دینا پڑتا، یہ کیوں دینا پڑ گیا. تب یہ دلوں کے حال تو آپ اپنے خود ہی جانتے ہیں اور ان کا جائزہ بھی خود لے سکتے ہیں کہ دین کے کام میں خرچ کرتے ہوئے آپ کے دل کا حال کیا ہوتا ہے. فرمایا ان کی مال و دولت اور ان کی کثرت اولاد دے کر دھوکہ نہ کھاؤ. اللہ تو یہ چاہتا ہے کہ انہی چیزوں کے ذریعے سے ان کو دنیا کی زندگی میں بھی مبتلا عذاب کرے، اور یہ جان بھی دیں تو انکار حق کی حالت میں دیں. اللہ اکبر. یعنی جس مال کو یہ بڑھا رہے ہیں یہ مال انہی کے لیے مصیبت کا باعث بنے گا. استغفر اللہ. مومن کے لیے مال دنیا اور آخرت میں عزت کا باعث ہے، لیکن وہ شخص جو غلط راہ سے کماتا ہے اور غلط جگہ خرچ کرتا ہے وہ اس کے لیے فتنہ اور آزمائش ہے. پھر اسی طرح اولاد کے ساتھ، یعنی مال کے ساتھ بھی دھوکہ نہ کھاؤ اور ان کی اولاد دے کے بھی دھوکہ نہ کھاؤ. اللہ انہیں ان کی اولاد ہی کے ذریعے آزمائش میں مبتلا کرے گا، اور یہ جان دیں گے تو انکار حق کے حال میں. وہ اللہ کی قسم کھا کھا کر کہتے ہیں کہ ہم تمہیں میں سے ہیں، حالانکہ وہ ہرگز تم میں سے نہیں. اصل میں تو وہ ایسے لوگ ہیں جو تم سے خوف زدہ ہیں. اگر وہ کوئی جائے پناہ پالیں یا کوئی کھو یا گھس بیٹھنے کی جگہ تو اس میں بھاگ کے جا چھپے. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان میں سے بعض لوگ صدقات کی تقسیم پر آپ پر اعتراض کرتے ہیں. اگر اس مال میں سے انہیں کچھ دیا جائے تو خوش ہو جائیں گے، نہ دیا جائے تو بگڑنے لگتے ہیں. یاد رکھیے، خوشی یا ناراضگی کو اپنی مرضی کے تابع نہیں کرنا چاہیے. یہ دیکھنا چاہیے اللہ کس بات پہ خوش ہے، رب کس بات پہ راضی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دینار اور درہم کا بندہ، چادر کا بندہ ہلاک ہو جائے. اگر دیا جائے تو خوش، نہ دیا جائے تو ناراض، ہلاک ہو جائے اور سرنگوں ہو جائے. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو پسند نہیں کیا. انسان کی کوشش کیا ہونی چاہیے؟ فرمایا کیا ہی اچھا ہوتا کہ اللہ اور رسول نے جو کچھ انہیں دیا تھا اس پر وہ راضی رہتے، تھوڑا تھا یا زیادہ خوش ہوتے، اور کہتے کہ اللہ ہمارے لیے کافی ہے، وہ اپنے فضل سے ہمیں بہت کچھ دے گا اور اس کا رسول بھی ہم پر عنایت فرمائے گا. تو اللہ اور اس کے رسول کی رضا کو ہر چیز پر مقدم رکھنا چاہیے. یہ ایمان والوں کی زندگی کا ایک اہم مقصد ہے، ہر چیز سے بڑھ کر اللہ اور اس کے رسول کی محبت. ہم اللہ ہی کی طرف نظر جمائے ہوئے ہیں. پھر زکوٰۃ کی تقسیم کی بات کی گئی. انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہا. یہ صدقات تو دراصل فقیروں اور مسکینوں کے لیے ہیں، اور ان لوگوں کے لیے جو صدقات کے کام پر مامور ہوں، اور ان کے لیے جن کی تالیف قلب مقصود ہو، نیز یہ گردنوں کے چھڑانے اور قرضداروں کی مدد کرنے میں، مقروض کا قرضہ اتارنے میں، قیدیوں کو چھڑانے میں، اور اللہ کے راستے میں، وفی سبیل اللہ وابن السبیل، اور مسافر نوازی میں، یعنی مسافروں کی مدد کرنے میں استعمال کیے جا سکتے ہیں. اس پیمفلیٹ میں بھی آپ کو اس کی تفصیل ملے گی. واللہ علیم حکیم، اور اللہ علم والا، حکمت والا ہے. فقیروں مسکینوں وغیرہ کا تو ہمیں معلوم ہے عام طور پر، لیکن عموماً لوگ فی سبیل اللہ میں کنفیوز ہوتے ہیں. تو فی سبیل اللہ سے مراد دعوت دین کا کام، جہاد فی سبیل اللہ کا کام، یعنی اللہ کے راستے میں اللہ کے دین کی ترقی کے لیے جو خرچ کیا جائے. ایک فریضہ ہے اللہ کی طرف سے، اور اللہ سب کچھ جاننے والا اور دانا و بینا ہے. ان میں سے کچھ لوگ ہیں جو اپنی باتوں سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھ دیتے ہیں اور کہتے ہیں یہ شخص کانوں کا کچا ہے، ہر ایک کی باتیں سن لیتے ہیں. کہیے وہ تمہاری بھلائی کے لیے ایسا ہے، اللہ پر ایمان رکھتا ہے اور اہل ایمان پر اعتماد کرتا ہے، اور سراسر رحمت ہے ان لوگوں کے لیے جو تم میں سے ایماندار ہیں. اور جو لوگ اللہ کے رسول کو دکھ دیتے ہیں ان کے لیے دردناک سزا ہے. یہ لوگ تمہارے سامنے قسمیں کھاتے ہیں تاکہ تمہیں راضی کر دیں، حالانکہ اگر یہ مومن ہیں تو اللہ اور اس کا رسول زیادہ حقدار ہیں کہ ان کو راضی کرنے کی فکر کریں. کیا انہیں معلوم نہیں کہ جو اللہ اور اس کے رسول کا مقابلہ کرتا ہے اس کے لیے دوزخ کی آگ ہے جس میں وہ ہمیشہ رہے گا. یہ بہت بڑی رسوائی ہے. یہ منافق ڈر رہے ہیں کہ کہیں مسلمانوں پر کوئی ایسی صورت نہ نازل ہو جائے جو ان کے دلوں کے بھید کھول کر رکھ دے. اے نبی ان سے کہیے اور مذاق اڑاؤ، اللہ اس چیز کو کھول دینے والا ہے جس کے کھل جانے سے تم ڈرتے ہو. اگر ان سے پوچھو تم کیا باتیں کر رہے تھے تو جھٹ کہہ دیں گے ہم تو ہنسی مذاق اور دل لگی کر رہے تھے. یو آر جسٹ کڈنگ. ان سے کہو کیا تمہاری ہنسی دل لگی اللہ اور اس کی آیات اور اس کے رسول ہی کے ساتھ تھی؟ یعنی دین ہی تمہارے مذاق کا نشانہ بننے کے قابل تھا. یاد رکھیے جو شخص سنجیدگی میں یا مذاق میں اللہ کے دین یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کو گھٹائے وہ دائرۂ اسلام سے باہر ہو جاتا ہے. دین کا مذاق اڑانا کبیرہ گناہ ہے.
جب کوئی ایسا کر رہا ہو تو اس کے ساتھ بیٹھنے سے بھی منع کیا گیا۔ امام شافعی سے کسی ایسے شخص کے بارے میں سوال کیا گیا جو اللہ کی آیات میں سے کسی آیت کا مذاق اڑاتا ہے کہ اس کا کیا حکم ہے۔ انہوں نے کہا کہ وہ کافر ہے جو ایسا کرے، کیونکہ جو ایمان رکھتا ہے وہ اللہ کی کتاب کا مذاق نہیں اڑا سکتا۔ وہ کسی آیت کو لے کر ادھر ادھر چسپاں نہیں کرتا رہتا مذاق کی شکل میں۔ اسی طرح اللہ کی آیات کے خلاف عمل کرنا بھی ان کا مذاق اڑانے کے برابر ہے۔ ابن عباس کے پاس ایک شخص آیا، اس نے کہا میں نے اپنی بیوی کو 1000 طلاقیں دی ہیں۔ ابن عباس نے کہا جہاں تک 3 طلاقوں کا سوال ہے وہ تو تمہاری بیوی کو حرام کرتی ہیں، اور باقی طلاقیں دینا گناہ تھا، تم نے ان کے ساتھ اللہ کی آیات کا مذاق بنایا ہے، یعنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے حکم کے خلاف عمل کرنا یہ بھی اس کا مذاق بنانا ہے، اس کو ویسا ہی لیں جیسا وہ ہے۔ اب یہ عذر نہ تراشو، تم نے ایمان لانے کے بعد کفر کیا ہے، اگر ہم نے تم میں سے ایک گروہ کو معاف بھی کر دیا تو دوسرے گروہ کو تو ہم ضرور سزا دیں گے کیونکہ وہ مجرم ہے۔ پھر فرمایا المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض یأمرون بالمنکر وینہون عن المعروف ویقبضون ایدیہم۔ منافق مرد اور منافق عورتیں، کیا علامتیں ہیں ان کی؟ سب ایک دوسرے کے ہم رنگ ہیں، ایک دوسرے کے دوست ہیں، ایک ہی جیسے ہیں، برائی کا حکم دیتے ہیں اور بھلائی سے منع کرتے ہیں، اور اپنے ہاتھ خیر سے روکے رکھتے ہیں، یہ اللہ کو بھول گئے ہیں تو اللہ نے بھی انہیں بھلا دیا۔ یہ منافقوں کی صفت، اور اس میں عورتوں کا بھی ذکر ہے کہ وہ نیکی سے روکتے ہیں، برائی کا حکم دیتے ہیں، برے کاموں کی طرف لوگوں کو بلاتے ہیں۔ یقیناً یہ منافق ہی فاسق ہیں۔ ان منافق مردوں اور عورتوں اور کافروں کے لیے اللہ نے آتش دوزخ کا وعدہ کیا ہے جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے، وہی ان کے لیے مناسب ہے۔ ان پر اللہ کی پھٹکار اور ان کے لیے قائم رہنے والا عذاب۔ تم لوگوں کے رنگ ڈھنگ وہی ہیں جو تمہارے پہلوں کے تھے، وہ تم سے زیادہ زور آور اور تم سے بڑھ کر مال اور اولاد والے تھے، پھر انہوں نے دنیا میں اپنے حصے کے مزے لوٹ لیے، اور تم نے بھی اپنے حصے کے مزے اسی طرح لوٹے جیسے انہوں نے لوٹے تھے، اور ویسی ہی بحثوں میں تم بھی پڑے جیسی بحثوں میں وہ پڑے تھے۔ سو ان کا انجام یہ ہوا کہ دنیا اور آخرت میں ان کا سب کیا دھرا ضائع ہو گیا، اور وہی خسارے میں ہے۔ کیا ان لوگوں کو اپنے پیشروؤں کی تاریخ نہیں پہنچی؟ نوح کی قوم، عاد، سمود اور ابراہیم کی قوم علیہم السلام، مدین کے لوگ اور وہ بستیاں جنہیں الٹ دیا گیا، ان کے رسول ان کے پاس کھلی کھلی نشانیاں لے کر آئے، لیکن اللہ نے ان پر ظلم نہیں کیا مگر وہ اپنے اوپر آپ ہی ظلم کرنے والے تھے، نہیں انہوں نے نافرمانیاں کی تو ان پر عذاب آیا۔ والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض، مومن مرد اور مومن عورتیں یہ سب ایک دوسرے کے دوست ہیں۔ پیچھے منافقین کا ذکر ہے کہ منافق مرد اور منافق عورتیں ایک دوسرے کے دوست ہیں، یہاں مومنوں کا ذکر ہے ان کے برعکس۔ مومن کیا کرتے ہیں؟ بھلائی کا حکم دیتے ہیں اور برائی سے روکتے ہیں، منافقین کے بالکل برعکس۔ نماز قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، ان کا طرز عمل کیا تھا؟ نماز میں سستی سے جاتے ہیں اور اللہ کے راہ میں ناپسندیدگی سے خرچ کرتے ہیں، اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں، یعنی مومن، اور وہ اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرتے ہیں۔ اولئک سیرحمہم اللہ، ایسے ہی مومنوں پر عنقریب اللہ اپنی رحمت نازل کرے گا، یقیناً اللہ سب پر غالب اور حکیم و دانا ہے۔ ان مومن مردوں اور عورتوں سے اللہ کا وعدہ ہے کہ انہیں ایسے باغ دے گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی اور وہ ان میں ہمیشہ رہیں گے۔ ان سدا بہار باغوں میں ان کے لیے پاکیزہ قیام گاہیں ہوں گی، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ اللہ کی خوشنودی انہیں حاصل ہوگی، یہی بڑی کامیابی ہے۔ یہ ہے مومن لوگ اور مومن عورتیں۔ بہت سے لوگ یہ سوال کرتے ہیں یہ عورتوں پر بھی ذمہ داری ہے کہ وہ امر بالمعروف کا کام کرے، نہیں انل منکر کا اور یہ سب کام؟ جی ہاں، اس آیت کی روح سے مومن عورتوں کی بھی ذمہ داری ہے کہ وہ لوگوں کو نیکی کا حکم دیں اور برائی سے روکیں، اور یہ ایمان کا تقاضا ہے۔ یہ کام کریں گے تو اللہ کی رحمت آئے گی اور آخرت میں جنت اور پاکیزہ قیام گاہیں، اور سب سے بڑھ کر اللہ کی خوشنودی، رضامندی، اور یہی دراصل سب سے بڑی کامیابی ہے۔ اے نبی، کفار اور منافقین دونوں کا پوری قوت سے مقابلہ کیجیے اور ان کے ساتھ سختی سے پیش آئیے۔ ان کا ٹھکانہ جہنم ہے اور وہ بدترین جائے قرار ہے۔ یہ لوگ اللہ کی قسم کھا کھا کر کہتے ہیں ہم نے وہ بات نہیں کہی، حالانکہ انہوں نے ضرور وہ کافرانہ بات کہی ہے۔ وہ اسلام لانے کے بعد کفر کے مرتکب ہوئے اور انہوں نے وہ کچھ کرنے کا ارادہ کیا جسے نہ کر سکے۔ یہ اشارہ ہے کچھ سازشوں کی طرف جو منافقین نے غزوہ تبوک کے سلسلے میں کی تھی۔ یہ ان کا سارا غصہ اسی بات پر ہے نا کہ اللہ اور اس کے رسول نے اپنے فضل سے ان کو غنی کر دیا، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینہ آنے کے بعد
ان کے بھی حالات تبدیل ہوئے. اب اگر یہ اپنی روش سے باز آ جائیں تو انہی کے لیے بہتر ہے، اور اگر یہ باز نہ آئے تو اللہ ان کو نہایت دردناک سزا دے گا، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، اور زمین میں کوئی نہیں جو ان کا حمایتی و مددگار ہو. پھر آپ دیکھیے کہ ان کو توبہ کی طرف دعوت دی جا رہی ہے. جتنے بھی برے کام کر لیے ہیں، جو بھی منافقانہ رویے اختیار کیے، لیکن اب باز آ جاؤ. وَمِنْهُمْ مَنْ عَاهَدَ اللَّهَ لَئِنْ آتَانَا مِنْ فَضْلِهِ لَنَصَّدَّقَنَّ وَلَنَكُونَنَّ مِنَ الصَّالِحِينَ. ان میں سے بعض ایسے بھی ہیں جنہوں نے اللہ سے عہد کیا تھا کہ اگر اس نے اپنے فضل سے ہمیں نوازا تو ہم خیرات کریں گے. ابھی ہمارے پاس کچھ نہیں، جب کچھ ملا تو ہم بھی ضرور اللہ کے راستے میں دیں گے اور نیک بن کر رہیں گے. مگر جب اللہ نے اپنے فضل سے ان کو دولت مند کر دیا تو وہ بخل پر اتر آئے اور اپنے عہد سے ایسے پھرے کہ انہیں اس کی پرواہ تک نہیں. نتیجہ یہ نکلا کہ ان کی اس بدعہدی کی وجہ سے جو انہوں نے اللہ کے ساتھ کی، اور اس جھوٹ کی وجہ سے جو وہ بولتے رہے، اللہ نے ان کے دلوں میں نفاق بٹھا دیا جو اس کے حضور ان کی پیشی کے دن تک ان کا پیچھا نہ چھوڑے گا. کیا یہ لوگ جانتے نہیں کہ اللہ کو ان کے مخفی راز اور ان کی پوشیدہ سرگوشیاں تک معلوم ہیں، اور وہ تمام غیب کی باتوں سے پوری طرح باخبر ہے. یاد رکھیے، مطلب حاصل ہونے کے بعد وعدہ توڑنا منافقت کی علامت ہے. مومن کو اس بری صفت سے بچنا چاہیے. ان منافقوں نے اللہ سے وعدے کیا ہمارے پاس مال آئے گا تو ہم تو بہت زیادہ اللہ کے راستے میں دیں گے، لیکن جب مالدار ہوئے تو سب وعدے بھلا دیے. آج بھی آپ دیکھیں کہ بعض اوقات لوگ کچھ منت مان لیتے ہیں، اگر ہمارا یہ کاروبار لگ گیا، یہ جاب لگ گئی تو ہم ایسا اور ایسا کریں گے، لیکن جب مقصد حاصل ہو جاتا ہے تو پھر کیا کرتے ہیں؟ تو وہ وعدہ بھول جاتے ہیں. اس وعدے کو توڑنے کا گناہ یا نقصان کیا ہے کہ انسان کے دل کے اندر منافقت آ جاتی، اور جب منافقت آتی ہے تو انسان ایمان سے اور زیادہ دور ہوتا چلا جاتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے بہتر وہ لوگ ہیں جو میرے دور میں ہیں، پھر جو ان کے دور کے بعد آئیں گے، پھر جو ان کے بعد آئیں گے. عمران کہتے ہیں مجھے یاد نہیں کہ آپ نے اپنے بعد 2 زمانوں کا ذکر کیا یا 3 کا. بہرحال نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کے بعد ایسے لوگ آئیں گے جو خیانت کریں گے اور ان پر اعتبار نہیں کیا جائے گا، ان میں کوئی ٹرسٹ نہیں کرے گا. وہ خود گواہی دینے کی پیشکش کریں گے، حالانکہ ان سے گواہی مانگی نہیں جائے گی. وہ نظر مانیں گے لیکن پوری نہیں کریں گے، اور ان میں موٹاپا ظاہر ہو جائے گا. یعنی دنیا دنیا دنیا، اللہ سے کیے ہوئے وعدے پورے نہیں کریں گے. تو آپ دیکھیے کہ یہ اللہ سے وعدہ پورا نہ کرنا جو ہے، جس پہ اللہ کا نام لے کر بات کی گئی، قسم کھا کے کی گئی، یا ویسے کی گئی ہو، یا بندوں کو کچھ دینے کا وعدہ کیا ہو، اور پھر انسان تعویلیں کرنی شروع کر دے، بہانے شروع کر دے، تو یہ نہایت ناپسندیدہ چیز ہے. اس سے توبہ کرنی چاہیے، اور اگر کچھ نظریں مان چکے ہیں تو ان کو جلد از جلد پورا کرنا چاہیے. یہ وہ لوگ ہیں جو برضا اور رغبت دینے والے اہل ایمان کی مالی قربانیوں پہ باتیں چھاڑتے ہیں، یعنی جو اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں ان کا مذاق اڑاتے ہیں، اور ان لوگوں کا مذاق اڑاتے ہیں جن کے پاس اللہ کی راہ میں دینے کے لیے اس کے سوا کچھ نہیں، جو وہ اپنے اوپر مشقت برداشت کر کے دیتے ہیں. غزوہ تبوک کے کانٹیکسٹ میں یہ بہت سی باتیں ہیں. یہاں غزوہ تبوک کے موقع پر مسلمانوں کو چونکہ ایک بڑی جنگ کا اور ایک طویل سفر کا سامنا تھا، تو سب لوگ اپنی اپنی حیثیت کے مطابق کچھ لے کر آئے. حضرت ابوبکر نے پورے گھر کا سامان دیا، حضرت عمر نے آدھا دیا، حضرت عثمان نے ایک بڑی رقم خرچ کی، حضرت عبد الرحمن بن عوف نے. اسی طرح کچھ غریب مسلمان تھے تو انہوں نے اپنی حیثیت کے مطابق جو تھوڑا بہت ان کے پاس تھا وہ دیا. انہی میں سے ایک شخص تھا جس نے رات بھر ایک یہودی کا کنواں چلایا، اور اس کے معاوضے میں اس کو جو ایک مٹھی بھر کھجوریں ملی وہ لے کر آپ کے پاس پہنچا، اور اس نے اللہ کے راستے میں دی کہ یہ میرا حصہ اس میں ڈال دیجئے. تو جب منافقوں نے دیکھا تو اس پر اشارے کرنے لگے، ہنسنے لگے، کہنے لگے کہ اس سے تبوک فتح ہوگا، یعنی یہ لوگ جنگ کرنے جا رہے ہیں اور یہ مال لے کر یہ جیتیں گے. تو اس کی طرف اشارہ ہے کہ اللہ ان مذاق اڑانے والوں کا مذاق اڑاتا ہے اور ان کے لیے دردناک سزا ہے. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تم خواہ ایسے لوگوں کے لیے معافی کی درخواست کرو یا نہ کرو، اگر تم 70 مرتبہ بھی ان کو معاف کرنے کی درخواست کرو گے تو اللہ انہیں ہرگز معاف نہیں کرے گا، اس لیے کہ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ کفر کیا، اور اللہ فاسق لوگوں کو راہ نجات نہیں دکھاتا. جن لوگوں کو پیچھے رہ جانے کی اجازت دے دی گئی وہ اللہ کے رسول کا ساتھ نہ دینے اور گھر بیٹھے رہنے پر خوش ہوئے، اور انہیں گوارا نہ ہوا کہ اللہ کی راہ میں جان اور مال سے جہاد کریں. انہوں نے لوگوں سے کہا اس سخت گرمی میں مت نکلو. وقالوا لا تنفروا في الحر قل نار جہنم اشد حرا لو كانوا يفقهون. کہہ دیجئے جہنم کی آگ کہیں زیادہ سخت ہے. کاش انہیں اس کا شعور ہوتا. دنیا کی گرمی کو جہنم کی گرمی سے زیادہ سمجھنا، یہی تو نادانی ہے.
دنیا میں اگر انسان کو اللہ کے راستے میں نکلتے ہوئے تھوڑی سی تکلیف بھی ہو جائے تو یہ تکلیف آخرت کی تکلیف سے بچانے والی ہے. اور اگر انسان یہ سوچے کہ نہیں میں اس تکلیف کو برداشت نہیں کر سکتا، اور جس فریضے یا جس کام کے لیے اللہ نکلنے کے لیے کہہ رہا ہے اس کے لیے انسان اگر نہیں نکلتا تو پھر آخرت میں مشکل ہوگی. آپ دیکھیے کہ وہ ایسی گرمی سے گھبرائے جس سے سائے میں بیٹھ کے بچا بھی جا سکتا ہے، وہ گرمی دنیا کی گرمی جس کی شدت صبح و شام کم بھی ہو جاتی ہے، اور انہوں نے اس کے برعکس آخرت کی گرمی کو چوز کر لیا جس کی شدت کو کوئی برداشت نہیں کر سکتا. جہنم کی بھڑکتی ہوئی آگ سے بچنے کے لیے کوئی سایہ بھی نہیں. ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہاری دنیا کی آگ جہنم کی آگ کے مقابلے میں 70واں حصہ ہے. کسی نے پوچھا کہ یا رسول اللہ یہ ہماری دنیا کی آگ ہی کافی تھی، یعنی یہ بھی بڑی سخت ہے. تو اس کو 69 گنا اور بڑھا دیا گیا، 1 ڈگری یہ اور 69 مزید. آپ نے فرمایا وہ آگ اس دنیا کی آگ پر 69 گنا برتر کر دی گئی، یعنی 69 اجزاء کی گرمی اس دنیا والی آگ کی گرمی کے مثل ہے. یعنی جتنی یہ آگ ہے ہر ڈگری اس کے برابر ہے، یعنی اس کو اتنی دفعہ ملٹی پلائی کر لے تو پھر کیا چیز ہوگی وہ. اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے ہم سب کو. اسی لیے بار بار یہ دعا مانگنے کی ضرورت ہے، وقنا عذاب النار. اور دنیا کی آگ جو ہے اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اس کو 2 بار ٹھنڈا کیا گیا، اگر ایسا نہ ہوتا تو بندے اس سے فائدہ نہیں اٹھا سکتے تھے، اتنی شدید ہوتی. اب چاہیے کہ یہ لوگ ہنسنا کم کر دیں اور روئیں زیادہ، اس لیے کہ جو بدی یہ کماتے ہیں اس کی جزا ایسی ہی ہے، یعنی اس میں رونا ہی چاہیے ان کو. اگر اللہ ان کے درمیان تمہیں واپس لے جائے اور آئندہ ان میں سے کوئی گروہ جہاد کے لیے نکلنے کی تم سے اجازت مانگے تو صاف کہہ دینا کہ اب تم میرے ساتھ ہرگز نہیں چل سکتے اور نہ میری میت میں کسی دشمن سے لڑ سکتے. تم نے پہلے بیٹھے رہنے کو پسند کیا تھا تو اب بیٹھے رہنے والوں کے ساتھ ہی بیٹھے رہو، اور آئندہ ان میں سے جو کوئی فوت ہو اس کی نماز جنازہ بھی تم ہرگز نہ پڑھنا اور نہ کبھی اس کی قبر پر کھڑے ہونا، کیونکہ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ کفر کیا ہے اور وہ مرے اس حال میں کہ وہ فاسق تھے. وَلَا تُعْجِبْكَ أَمْوَالُهُمْ وَأَوْلَادُهُمْ، ان کی مالداری اور ان کی کثرت اولاد تمہیں دھوکے میں نہ ڈالے. اللہ نے تو ارادہ کر لیا کہ اس مال و اولاد کے ذریعے سے ان کو اسی دنیا کی زندگی میں سزا دے اور ان کی جانیں اس حال میں نکلے کہ وہ کافر ہوں. جب کوئی صورت اس مضمون کی نازل ہوئی کہ اللہ کو مانو اور اس کے رسول کے ساتھ مل کر جہاد کرو، تو تم نے دیکھا کہ جو لوگ ان میں سے طاقتور تھے یا قدرت رکھتے تھے وہی تم سے درخواست کرنے لگے کہ انہیں جہاد کی شرکت سے معاف رکھا جائے، یعنی جو صلاحیت رکھتے تھے ساتھ جانے کی وہ پیچھے رہنے لگے اور انہوں نے کہا ہمیں چھوڑ دیجیے، ہم بیٹھے رہنے والوں کے ساتھ رہیں. رضوا بأن يكونوا مع الخوالف، ان لوگوں نے گھر بیٹھے والیوں میں شامل ہونا پسند کیا، یعنی عورتوں کے ساتھ، اور ان کے دلوں پہ ٹھپا لگا دیا گیا اس لیے کہ ان کی سمجھ میں اب کچھ نہیں آتا. اسی لیے جب جنگ برپا ہوتی ہے تو یہ بزدل ہوتے ہیں، اور جب امن ہوتا ہے تو باتیں بناتے ہیں، مذاق اڑاتے ہیں. بخلاف اس کے رسول نے اور ان لوگوں نے جو رسول کے ساتھ ایمان لائے تھے اپنی جان و مال سے جہاد کیا. اب ساری بھلائیاں انہی کے لیے ہیں اور وہی فلاح پانے والے ہیں. اللہ نے ان کے لیے ایسے باغ تیار کر رکھے ہیں جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں، ان میں وہ ہمیشہ رہیں گے. یہ عظیم الشان کامیابی ہے. کتنی بڑی خوشخبری سنائی گئی یہاں. بدوی عربوں میں سے بھی بہت سے لوگ آئے جنہوں نے عذر کیے تاکہ انہیں بھی پیچھے رہنے کی اجازت دی جائے. اس طرح بیٹھ رہے وہ لوگ جنہوں نے اللہ اور اس کے رسول سے ایمان کا جھوٹا عہد کیا. ان بدویوں میں سے جن جن لوگوں نے کفر کا طریقہ اختیار کیا عنقریب وہ دردناک سزا سے دوچار ہوں گے. ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج إذا نصحوا لله ورسوله ما على المحسنين من سبيل. ضعیف اور بیمار لوگ اور وہ لوگ جو شرکت جہاد کے لیے زیادہ راہ نہیں پاتے اگر پیچھے رہ جائیں تو کوئی حرج نہیں، جبکہ وہ خلوص دل کے ساتھ اللہ اور اس کے رسول کے وفادار ہوں. ایسے محسنین پر اعتراض کی کوئی گنجائش نہیں. سبحان اللہ، محسنین پر کوئی اعتراض نہیں. یعنی ایک فریضہ جب کوئی ایسا شخص ادا نہ کرے جس کے پاس کوئی عذر ہے لیکن عام روزمرہ زندگی پر سارے فرائض پورے کرتا ہے تو اس پہ پکڑ نہیں، کیونکہ واقعی وہ معذور ہے اور اس کی نیت بھی اچھی ہے. کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جنگ سے واپسی پہ فرمایا کہ کچھ لوگ مدینہ میں ہمارے پیچھے رہ گئے لیکن ہم کسی بھی گھاٹی یا وادی میں چلیں وہ ثواب میں ہمارے ساتھ ہیں، صرف عذر نے ان کو روک لیا تھا. حدیث میں آتا ہے جو شخص حج کے ارادے سے نکلے اور راستے میں موت آ جائے تو اللہ اس کے لیے قیامت تک حج کا ثواب لکھ دیتا ہے.
اور جو عمرے کے ارادے سے نکلے اور موت آ جائے تو اللہ قیامت تک عمرے کا ثواب اس کے لیے لکھ دے گا، اور جہاد کے ارادے سے نکلے اور راستے میں موت آ جائے اللہ قیامت تک اس کے لیے جہاد کرنے والے کا ثواب لکھ دیتا ہے۔ تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ایک انسان اگر اچھی نیت بھی رکھتا ہے تو اس پر اس کے لیے اجر ہے، اور اگر کوئی کام بھی کر رہا ہے اور بد دلی سے اور اس کی نیت ہی نہیں ہے تو پھر اس کی پکڑ ہے۔ اسی طرح ان لوگوں پر بھی کوئی اعتراض کا موقع نہیں جنہوں نے خود آ کر تم سے درخواست کی تھی کہ ہمارے لیے سواریاں ہم پہنچائی جائیں، اور جب آپ نے کہا کہ میں تمہارے لیے سواریوں کا انتظام نہیں کر سکتا تو وہ مجبوراً واپس گئے، اور حال یہ تھا کہ ان کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے کیونکہ ان کی نیت تھی پوری، اور انہیں اس بات کا بہت رنج تھا کہ وہ اپنے خرچ پر شریک جہاد ہونے کی طاقت نہیں رکھتے۔ البتہ اعتراض ان لوگوں پر ہے جو مالدار ہیں اور پھر بھی تم سے درخواست کرتے ہیں کہ انہیں معاف رکھا جائے۔ انہوں نے گھر بیٹھنے والیوں میں شامل ہونا پسند کیا اور اللہ نے ان کے دلوں پہ ٹھپا لگا دیا، اس لیے اب یہ کچھ نہیں جانتے، یعنی انہیں نہیں پتا کہ ان کا انجام اب کیا ہونے والا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔